बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूं हुसैन लियाकत। सुबह की सोच देखने वालों को एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और इस वक्त इस्लामाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान के अगर वेदर की बात की जाए वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। और आज इस तरह लग रहा था जिस तरह सर्दियों का कोई रोज दिन है और आप घर से जब निकलते हैं तो वो सारी की सारी वाइब्स सर्दियों वाली आ रही थी। हालांकि 3 दिन ही बारिश हुई है, इसके बाद अगर निमरा एक धूप और लगेगी बादों की तो एकदम से शिफ्ट आ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वैसे हाँ, धूप तो लगेगी ही वैसे, लेकिन अभी तक की नाज़रीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आज हमें इस्लामाबाद में पंखे वगैरह बंद करके सोना पड़ा। अच्छा, आपने पंखे नहीं बंद किया? आज रात चल रहा था। अच्छा, नहीं, मेरी तरफ मुझे पंखा बंद करना पड़ा आज भी, कल भी। अच्छा। कल रात भी। तो विच अपेरेंटली मीन्स कि मौसम बड़े मजे का है और लिटरली सर्दियों वाली फीलिंग्स ही आ रही थी और वो लग रहा था कि सर्दियां ही चल रही हैं, वही कोई फीलिंग आ रही थी। बट ये इस्लामाबाद के वेदर की खूबसूरती भी है। पूरे पाकिस्तान में इस तरह का वेदर आपको नहीं मिलेगा। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में अभी वैसे पूरे पाकिस्तान में ही अच्छा है, लेकिन लाहौर में टेम्परेचर आप देखिए ना 40 होता है। जब बारिश होती है तो वो कम तर होके 30-32 तक आता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद ना तो यहाँ पे 32-33 का टेम्परेचर होता है, तो एकदम से 22 पे भी चला जाता है रात को। ये तो है। और इसकी वजह से अब आप वाली बात जो मेरे जहन में स्टक हो गई है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि नहीं भाई ये ना हो कि धूप आए और एक बार फिर से बहुत शदीद धूप आएगी और एक बार फिर से बीमारी भी आएगी। बीमारी कौन? हाँ, क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ, वायरस वगैरह। यस, यू आर राइट। अच्छा, डेंगू का बड़ा मसला, खुदा ना ख्वास्ता। अच्छा, कल हमारे साथ डॉक्टर जमाल नासिर साहब मौजूद थे। उनसे मैंने कहा कि डेंगू बहुत बढ़ता है ये वो, तो उन्होंने कहा कि डेंगू का नाम भी मत लें, मुझे गुस्सा आता है उसकी कोई बात करता है, इसको सियासी बीमारी के। उन्होंने कहा कि ये फंड्स वगैरह लेने के चक्कर में इसको इतनी हाइप दी जाती है, असल में डेंगू से बहुत बड़े मसाइल हमारे मुल्क में मौजूद है। तो ये जो हुकूमतें हैं डेंगू के नाम पे बड़े पैसे लेते हैं, तो आप लोग डेंगू को इतना उसकी तो आज के फिर मेरे ख्याल में हम भी तैयार कर लेते हैं कि डेंगू की इतनी हाइप हमने नहीं बनानी अपने प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि उसके जरिए ज्यादा गलत मकासद का हुसूल जो है उसको मुमकिन बनाया जा रहा है। जी हाँ, ज्यादा गलत मकासद का हुसूल जिस की बात आपने निमरा की है, इसी हवाले से पीटीए ने भी एक खबर दी है और पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि शायद हुकूमत अपने मकासद उसको शायद पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती है कि जिसकी वजह से इंटरनेट को बंद किया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने ऐलान किया है कि एक खराब सबमरीन केबल की मुरम्मत के बायस मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज अक्टूबर तक सुस्त रहने का इम्कान है। इससे पहले पीटीए के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, तर्जुमान हैं, वो हमें ये कहते हुए नजर आए कि अगस्त में ठीक हो जाएगा। अब अगस्त जब आया तो इसको अक्टूबर तक धकेल दिया गया, लेकिन तमाम तर चीज़ों का जो मुरल इल्ज़ाम ठहराया गया वो सब मैरीन केबल को, और फिर हुकूमत इंटरनेट को जानबूझकर। चले, अच्छा है कि इस बार शार्क नहीं सामने आई है, वरना तो असलन आपको पता है कि शार्क भी सामने आ जाया करती है। बिल्कुल। और हुकूमत की अगर बात की जाए निमरा, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट को जानबूझकर सुस्त करने की तरदीद करते हैं, लेकिन सुस्त रफ्तारी का सबब वही जो मैंने आपको बताया कि सब मैरीन केबल का नुकसान है। हमेशा यही होता है कि वो बताते हैं कि शार्क ने सब मैरीन केबल को डैमेज कर दिया है, उसकी वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है पाकिस्तान में। पता नहीं ये शार्क को क्यों इतना प्यार है पाकिस्तान से। मेरे ख्याल में अभी भी सबमरीन केबल को शार्क नहीं डैमेज किया होगा, सिर्फ पाकिस्तान में आ रही है जो पाकिस्तान की केबल है। हाँ, पाकिस्तान में आती है और वो बड़े मसाइल हो जाते हैं। आप अंदाजा ये लगाएं कि गुज़श्ता मेरे ख्याल में 1-2 महीने से मैं खुद भी इतना तंग हो चुकी हूँ इस चीज से कि आप जब नॉर्मली किसी के नेटवर्क पे कॉल करते हैं ना, मोबाइल फोन कॉल करते हैं, इंटरनेट पे नहीं, वो कॉल नहीं लगती है, वो कॉल फेल्ड का नोटिफिकेशन आपको देता है 3-4 बार करने के बाद जाके, वो भी बहुत सेकंड्स के डिले के बाद। हालांकि ऐसे नहीं हुआ करता था, आप कॉल करते हैं वो फौरी तौर पर रिंग करता है और जो रिसीवर होता है वो कॉल रिसीव कर लेता है। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आप कॉल कर रहे हैं, कॉल लगती ही नहीं है, या तो फेल हो जाती है, और अगर वो लगती है 3-4 ट्राई करने के बाद तो वो बहुत डिले के बाद आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये उसमें भी आवाज आपको नहीं आती, डिस्टॉर्शन हो रही होती है। बल्कि बाजू का तो ऐसे होता है कि अगले की रिंग होती नहीं है, वो हेलो कर रहा होता है। हाँ, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बड़ा ही कुछ बुरा हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं जी, आपके साथ एक और खबर शेयर करते हैं। सोलर एनर्जी से पानी प्रोड्यूस करने का नया तरीका। सोलर एनर्जी से हम बाकी बहुत बिजली वगैरह तो चले बना ही रहे थे, लेकिन अब पानी पैदा करने का भी कोई नया तरीका सामने आया। वो तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। सोलर एनर्जी से चलने वाला बॉक्स तैयार कर लिया गया है जो रोजाना 264 गैलन तक पीने का पानी
हवा से निकाल सकता है, और इस पे हम एक सेगमेंट कर भी चुके हैं बाय द वे। लेकिन ये भी साथ इल्तिजा करते हैं कि इसके ऊपर कोई टैक्स ना लगा दिया जाए। ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए साफ पानी फराहम करती है, जो उन इलाकों के लिए पायदार हल है जहां पर आप कह सकते हैं कि पानी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे इंटीरियर एरियाज ऐसे होते हैं, बहुत दूर दराज के इलाके जहां पे पानी तक रसाई मुमकिन नहीं होती, खास तौर पे इस्तेमाल का तो बाकी छोड़े, पीने का पानी नहीं होता। तो ये डिवाइस जो है वो यहाँ पे कारआमद साबित होगी, और इस डिवाइस की हवा से बराह रास्त पानी हासिल करने की सलाहियत काबिल तजदीद है, और इसके जो वसाइल और ये माहौलियाती इस्तेहकाम के मैदान में एक इनकलाबी तब्दीली है। जो हमारे पास आपको याद होगा जो गेस्ट आए थे, मुझे उनका नाम भूल गया गालिबन, जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उन्होंने कहा था कि इवेपोरेट होने वाले पानी को ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। उनकी जो मशीन थी, उनकी जो डिवाइस थी, और वो उन्होंने आई थी यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट्स थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था। लेकिन अब इसको उन्होंने यही कहा था कि हमारा भी छोटे लेवल पे, हम एक दिन में शायद एक बाल्टी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक मैसिव लेवल पे इस पे काम होना शुरू हो चुका है, और आई होप सो कि पाकिस्तान में बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया अब इन स्टूडेंट्स की तरफ से, इनको भी हम लोग अप्रिशिएट। बिल्कुल ऐसे निम्रा, और जिस तरह निम्रा ने कहा कि AI एक जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से हम बात करेंगे निम्रा अभी आगे इसी स्टोरी में मैं AI की बात करूंगा। लेकिन जो आपने बात की ना कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई इनोवेशन आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया चैलेंजेस के बावजूद उभरते हुए क्रिकेट टैलेंट की शनाख्त और तरक्की को बेहतर बनाने के लिए जदीद AI टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है भाई, हम भी कहीं आगे जा रहे हैं। चैंपियंस कप के दौरान 150 खिलाड़ियों की स्काउटिंग के लिए AI का इस्तेमाल करते हुए PCB ने एक नए दौर का आगाज कर दिया और इसकी शुरुआत की। इस इक़दाम के जरिए PCB का मकसद मुकामी क्रिकेट में शफाफियत और जिद्दत को फ़रोग देना है, और मोहसिन नकवी ने भी जोर दिया कि ये नया कप मुल्की क्रिकेट को मजबूत करेगा और 150 खिलाड़ियों का जो पूल है एक शफाफ पूल तैयार करेंगे, जिसमें 80% इंतखाब AI के जरिए किया जाएगा। इससे टीम के इंतखाब में इंसाफ और बेहतरी यकीनी बनाई जा सकती है। अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब हमारी टीम परफॉर्म करे, अल्लाह करे कि AI के इंतखाब के बाद हम बांग्लादेश से ना हारें, अल्लाह करे कि हम आयरलैंड से ना हारें, न्यूजीलैंड की सी टीम से ना हारें, अल्लाह करे कि हम न्यूजीलैंड की सी टीम से ना हारें, अमेरिका से ना हारें और कनाडा से ना हारें, क्योंकि जहां पे वकार यूनस को भेजने की जरूरत है, वसीम अकरम को भेजने की जरूरत है, वहां पे आपने AI को इस्तेमाल करने का सोचा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि AI से अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे क्रिकेट को। लेकिन ये ना हो कि सारे टिकटॉकर जो क्रिकेटर्स हैं उनको स्काउट करके वो साइड पे कर दे और कहे जी ये आपके क्रिकेटर हैं, ये आपके हीरोज हैं, ये आपका असासा है। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ रोज पहले कारसाज वाकया जो हुआ था, उस पर अभी तक कोई ना कोई अपडेट सामने आ रही है। एक और अपडेट सामने आई, कराची में जो नाजरीन कारसाज रोड पर पेश आने वाला एक्सीडेंट था, उसमें बाप और बेटी के जाम हक होने वाले वाकये की तफ्तीश में एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिमा जो थी, बल्कि हैं नताशा साहिबा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में यूरिन के नमूनों में जिनके सैंपल्स थे उसमें आइस नामी मंशियात की मौजूदगी पाई गई है। आपको बताती चलूं, आइस जो है बहुत ही एक हद से भी आगे वाला कोई ड्रग है जो कि इंसान को बिल्कुल ही हवास बाख्ता कर देता है। तो उनके खून से इसके नमूने जो खून के नमूने थे उसमें इसके इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले हैं, और नशा आवर चीज की मौजूदगी नहीं मिली बाय द वे उनके नमूनों में, खून के नमूनों में नहीं मिली, लेकिन यूरिन में आइस मिली है। यस, खून के नमूनों में कोई नशा आवर चीज की मौजूदगी नहीं मिली। ये एक बड़ा नुक्ता है वैसे, कि यूरिन में मिल गया नशे का। मे बी शी जस्ट डिड इट। अभी एक तो बॉडी में कोई चीज अब्सॉर्ब होने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, तो वो एक तो पहले से एक्सीडेंट और फिर फौरी तौर पर शायद उनका मेडिकल हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल हुई है उसमें हुआ ये कि एक अहम ये नुक्ता है इसका, इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया कि मुलजिमा के नमूनों में किसी नफ्सियाती आर्जी के इस्तेमाल की अद्वियात की मौजूदगी भी नहीं पाई गई। उनके वकील ने सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट उनको बचाने के लिए दिया था वो ये था कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, जो कि पाकिस्तान में बड़ा आम है ये आर्गुमेंट। तो हम उसी टाइम समझ गए थे कि ये बहानेबाजी है, और ये अब मेडिकल रिपोर्ट के जरिए साबित भी हो चुका है कि ये बहानेबाजी ही थी। वाकई तौर पर वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल फिट है, और मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी शी इज ऑल राइट। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है निम्रा। और अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। हमने एक स्टोरी आपके सामने पेश की थी जिसमें सऊदी अरब की डेजर्ट की बात की थी, जो कि हाईवे 10 पे मौजूद है। अब हाईवे 10 जो कि सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी हाईवे है, यहाँ पे दो शख्स जो GPS ना होने की वजह से
سو ہائی وے 10 کی اگر بات کی جائے تو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی سب سے طویل سیدھی سڑک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، جس نے آسٹریلیا کی ایئر ہائی وے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ 256 کلومیٹر یعنی کہ 159 میل طویل شاہراہ ہے، جو کہ ربیع الخالی صحرا ہے، جسے دنیا کا سب سے بڑا صحرا ریتلا صحرا بھی کہا جاتا ہے، سے گزرتی ہے، اور اس سیدھی بے رکاوٹ شاہراہ پر بے مثال ڈرائیونگ کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ مجھے اس شاہراہ پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ مزہ آیا، کیونکہ بہت ہی سیدھی ہے اور اس میں آپ کو بالکل لیفٹ رائٹ کچھ دیکھنا بھی نہیں پڑتا، اور سیدھا سیدھا آپ وہاں پہ تو سپیڈ بھی آپ کی، اور مزے کی بات ہے ٹریفک نہیں ہے تو آپ سپیڈ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور بڑی ہی مزیدار انداز میں آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اچھا ویسے حسنین، شہرت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، کم کم ملتی ہے، اور جن کو ملتی ہے بہت کم، بے حساب ملتی ہے، اور راست بھی بہت کم لوگوں کو آتی ہے۔ تو شہرت کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو سر چڑھ کر بولتی ہے، اور یہ شہرت خدا ہر کسی کو واقعی نہیں دیتا۔ فار ایگزامپل میرے ذہن میں ایک نام اس وقت آ رہا ہے کرسٹیانو رونالڈو کا۔ رونالڈو وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو پوری دنیا میں شاید کسی کو کھیل کا کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا ان کے پرسنل اس کا، لیکن ان کو یہ نام ضرور آتا ہوگا رونالڈو کا، ہر کسی کو گوٹ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو اور میسی دونوں کو۔ تو خیر ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے دوران کوکا کولا برانڈ کی ڈرنک کو ناپسندیدگی سے انہوں نے اپنے سامنے سے ہٹایا، تو کوکا کولا کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا اتنا انفلوئنس، اربوں کا نقصان اٹھانا پڑا صرف اس لیے کہ پریس کانفرنس کے دوران سے انہوں نے اس بوٹل کو اپنے آگے سے ہٹا دیا۔ اور پھر ساتھ ہی پچھلے ہفتے بلکہ انہوں نے ایک یوٹیوب اکاؤنٹ بھی بنایا جس کے فالوورز کی تعداد 5 کروڑ کے نمبرز کو پہنچنے سے ایک نیا ریکارڈ بن گیا کہ کوئی نیا اکاؤنٹ اگر بناتا ہے تو ایک دم سے وہ 5 کروڑ فالوورز حاصل کر دیتا ہے۔ تو ان کے یہ فٹ بال کیریئر میں بے حساب ریکارڈز کی فہرست رکھتے ہوئے یہ ایک نیا ریکارڈ بھی انہوں نے بنا لیا۔ بالکل، رونالڈو بہت ہی زیادہ پاپولر ہے، فینز ان کے لیے خبر ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ 5 کروڑ انہوں نے سبسکرائبر تو کیے، لیکن 5 دن میں کیے۔ دیٹ از دا سٹوری کہ 5 کروڑ 5 دن میں۔ اور آج میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اوپر سے بتایا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ تو جب ہم یہ سٹوری بنا رہے تھے تب سے، ابھی جب سٹوری بنا کے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو 51 کروڑ ہو چکے ہیں۔ سوری 5 کروڑ 10 لاکھ ہو چکے ہوں گے، 51 کروڑ نہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ رونالڈو کی پاپولیرٹی ہے جو کہ یوٹیوبرز کو بھی کافی زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، کولکتہ میں خاتون ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مظاہرین نے ریل کی پٹریوں کو بلاک کر دیا ہے، بسوں کو روک دیا ہے اور نعرے بازی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ جو روز ہے اس میں پولیس نے ریاستی سیکریٹریٹ کی طرف مارچ کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا، جبکہ ریاست میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے بھی پولیس کی خلاف کارروائی 12 گھنٹے کی ریاست گیر ہڑتال کی کال دی اور پولیس کارروائی کو مظالم قرار دے دیا ہے۔ سو بھارت کے جو حالات ہیں، کولکتہ کے، ویسٹ بنگال کے حالات یہ کافی زیادہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک گنگا رام ہاسپٹل سے ایک بڑی تہلکہ خیز اور بہت افسوسناک خبر سامنے آئی تھی، جہاں پہ ایک سویپر نے 5 سال کی بچی کو مبینہ طور پر ریپ کیا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تو وہ سٹوری ہم نے کور کی، ایک روز میڈیا میں شاید جو ہے وہ شور مچا، سوشل میڈیا پہ ایک دن شور مچا۔ اس کے بعد کیا مجھے، آپ کو یا ہمارے ناظرین میں سے کسی کو یاد ہے، کسی کو پتہ ہے کہ وہ 5 سال کی بچی کہاں گئی؟ کسی کو یہ زحمت ہوئی کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس بچی کے ساتھ انصاف اس کو ملا یا نہیں ملا، اس سویپر کو سزا ملی یا نہیں ملی، ہاسپٹل کا MS جو ہٹدرمی دکھا رہا تھا کیا اس کو سزا ملی یا نہیں ملی؟ کسی نے جاننے کی کوشش کی؟ آپ نے تو بہت زیادہ پرووک کرنے کی کوشش کی تھی کہ CM صاحبہ کوئی ایکشن لے لیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں ہم نے بھائی پورے سیگمنٹ میں، بلکہ اس پہ سیگمنٹس کرتے رہے ہم لوگ کہ شاید CM صاحبہ کا اس پہ کوئی، ہاں جی، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا لباس پہن کر پہنچ جائیں اور بچی کی دادرسی کرے، اور اس کی نہ بھی دادرسی کریں، آپ جو مجرم اس کو سزا دلوائیں۔ اور کہاں گیا وہ مجرم؟ MS اس کو بچا رہا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کے بعد میں اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں جہاں پہ ہڑتال چل رہی تھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے، اور وہ انسان ہنستا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا۔ لیکن انتظامیہ یہاں پہ ایک بار پھر سے بے حس ہمیں نظر آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے جہاں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک 5 سال کی بچی کو انصاف نہیں دلا سکتے، جہاں پہ ایک 5 سال کی بچی پروٹیکٹڈ نہیں ہے، جہاں پہ وہ سیف نہیں ہے، تو اس ملک میں پھر اور کیا ہی کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ تو اٹھیں، اپنے آپ کو ذرا ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں، اور بلکہ سٹوری کی جانب نہیں بلکہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے اوپر پھر ساتھ ویڈیو دکھاؤں گا اور ساتھ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ کارروائی ہوئی۔ ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں پورا،
آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل لیفٹ اینڈ میں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک نوجوان ہے نمرہ, یہ گاڑی کے قریب آیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ گاڑی کو پانے کی وہاں پہ کوشش کر رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نوجوان ہے جو کہ آپ کو ابھی سرکل میں نظر آئے گا, وہ آگے گزر گیا, جو آئی تھنک غالباً وہ آلٹو گاڑی ہے. ایگزیکٹلی وہاں پہ بک بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو وائٹ کار ہے جو کہ اچھا وائٹ کار کے ساتھ پیچھے دونوں سرکل ہو گئے, وہ اس کو بتا رہا ہے جی کہ آپ یہاں پہ میرے سے بکس لے لیں, ٹھیک ہے, اور اوپر سے یہ والا بندہ ابھی آئے گا, یہ تھوڑی دیر میں آ کے ان کو بتائے گا کہ آپ کی گاڑی میں ایک ڈنٹ ہے, اس کو چیک کیجئے. اور جو ہی ان کی توجہ اس طرف ہوگی, یہ دیکھیے گا ابھی یہ شخص واپس آ چکا ہے, یہ آئے گا اور یہ آ کے ان کو بتائے گا جی کہ آپ کی گاڑی میں کوئی ڈنٹ وغیرہ ہے, اور اس کے بعد یہ والے صاحب ہیں یہ آگے جائیں گے, یہ آگے جائیں گے اور یہاں سے شیشہ کھلا, کیونکہ اس کی توجہ اس طرف آ گئی نا, اس کی ساری توجہ ادھر آ گئی ہے, اور یہ گاڑی پارک ہو گئی, اور ادھر سے یہ ان کا جو ونڈ سکرین کھلے گی, یہاں پہ دیکھیے گا, ٹھیک ہے, یہ بندہ آیا, اس نے کہا جی آپ کی گاڑی میں ڈینٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ اسی شخص نے جو متاثرہ شخص ہے اسے بتایا, اس کی توجہ ادھر ہوئی, اس نے ونڈ سکرین کھولی, یہاں سے ونڈ سکرین کھلی اور اس نے اس کا موبائل لیا اور وہ فرار ہو گیا. اور جی وہ فرار ہوا اور یہ واپس پیچھے آئے, اور یہ جو دکھانے کا مقصد ہے نا نمرہ, یہ میں آپ کو بتاتی چلوں, یہ F10 کی ویڈیو آپ نے تذکرہ کیا, اس طرح کے بہت سارے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہوتے رہے اور یہ واردات بہت عام ہو چکی ہے. اپنے شیشے, اچھا ویسے نارملی انسان کے ذہن میں نہیں آتا نا, تو آپ ایک دم سے شیشہ کھول دیتی ہو یا آپ ایک دم سے رسپونڈ کرتی ہو اگر کوئی آپ کو کرتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ ایک گاڑی کی ایک سائڈ پہ ایک شخص آ رہا ہے, دوسری سائڈ پہ دوسرا آ رہا ہے, تو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ بک بیچنے کا جو ہے وہ ڈھونگ کر رہا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جو آ رہا تھا اس نے ان کو آ کے کوئی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ جیسے شیشہ, وہ اس طرف ان کے ٹینشن ہوئی, ادھر سے شیشے نہیں. اس طرح کی واردات بھی F10 اسلام آباد میں ہو رہی ہے, اور یہ ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے. کراچی سے میں نے خود کچھ بلکہ اینکرز کے ساتھ ہوا تھا, یہ تو میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ خبر, تو اس سب وارداتوں سے متعلق ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا. بالکل ایسے, اور حکومت سے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سزا ملے مجرمان کو. ایگزیکٹلی, الرٹ رہنے کے ساتھ ساتھ نمرہ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے ملک میں بارشوں کی. جس طرح پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی بارشوں کی, تو اسلام آباد کا ویدر تو بڑا پلیزنٹ ہو چکا ہے, لیکن جو نشیبی علاقے ہیں اور شہر اقتدار سے دور کے علاقے ہیں وہاں پہ صورتحال یکسر مختلف ہے. اگر کراچی کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی بارشوں نے تباہی مچائی ہے, اور کچھ ایریاز میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ بڑا عجیب و غریب سا پانی آیا. اور اس کے علاوہ اگر حیدرآباد کی بات کی جائے تو جو نشیبی علاقے ہیں وہ پانی سے بھر گئے, اور حیدرآباد کی صورتحال کچھ بڑی خراب رہی ہے ان بارشوں میں. اور جس طرح نمرہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, سرفراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے پہلے انٹیمیٹ کر دیا تھا کہ یہ 3-4 دن بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور ریکارڈ بارشیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری پی ڈی ایم میں ہے یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ بالکل ہی بس رسپانس فورس کے طور پہ ہوتا ہے کہ جب کچھ ہو جائے تو اس کا وہ رسپانس دیں گے, وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں, الرٹ جاری کر دیتے ہیں, اور آئی تھنک سو ان کی یہی ذمہ داری ہے. ہمارے رپورٹر جو ہیں جی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے. عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عباس بتائیے گا کیا صورتحال ہے موسم کے حوالے سے, آج کیسا موسم ہے حیدرآباد کا؟ دیکھیں موسم تو آج پھر وہی بارش کا جو ہے ابھی سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جو 3 روز سے جو ہے مسلسل یہ بارش ہو رہی ہے, اور رات کو جو ہے کنٹینیو نان اسٹاپ جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے, اور صبح بھی جو ہے یہ بارش کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ہلکی اور تیز وقفے سے بارش ہو رہی ہے حیدرآباد میں. اچھا عباس یہ بتائیے گا کہ بارش سے کچھ نقصانات وغیرہ آپ نے رپورٹ کیے, یا پھر بارش اسی طرح صرف نشیبی علاقوں میں ہی زیادہ نقصان ہوئے ہیں؟ دیکھیں بارش سے تو نقصان جو ہے وہ گزشتہ روز یہ ہوا تھا کہ بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی تھی, تو اس میں حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے پرانی سبزی منڈی, تو وہاں پہ ایک گھر کی جو ہے وہ چھت گری تھی جس میں ایک بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا اور 3 افراد زخمی ہوئے تھے, یہ ایک نقصان ہوا تھا. اور دوسری جانب اگر نشیبی علاقے کی دریاب آنے کی بات کریں تو حیدرآباد کے کئی ایسے علاقے ہیں جو وہ اس وقت جو ہے مکمل طور پر دریاب آ چکے ہیں. لطیف آباد پنڈ نمبر 11, پریٹ آباد سمیت اور دیگر جو علاقے ہیں کارس آباد کے وہ دریاب آ چکے ہیں, کیونکہ حسب روایت جو ہے وہ حیدرآباد میں ایک بڑا مسائل ہے کہ بارش کی پہلی بوند گرتی ہے تو ہیسکو کی جانب سے جو ہے وہ بجلی کی فراہمی معطل کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں پھر وہ دریاب آنے ان میں خدشہ ہوتا ہے. اچھا عباس یہ بتائیے گا کہ آج عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا, غالباً سکولز وغیرہ دفاتر بند ہیں, وہ بارش کی وجہ سے ہی ہوئے؟
جی بالکل، کل ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین انصاری کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کیے جائیں گے کیونکہ یہ بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آج جو حیدرآباد میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں، جس پر آج جو ہے وہ چھٹی کی گئی ایجوکیشن جو ادارے ہیں اس کی. اچھا عباس، مجھے یہ بتائیے گا کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر حیدرآباد اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ کراچی میں اسکول کالجز سب جو ہے وہ کھلے ہیں لیکن حیدرآباد میں بند ہیں. اس کی مطلب یہی وجہ ہے کہ بارش نے حیدرآباد میں تھوڑی سی زیادہ تباہی مچائی ہے؟ آپ نے یہ بڑا مسائل ہے نا کہ اگر حیدرآباد میں 2 روز بھی ہے مسلسل یا 3 روز بھی اگر بارش ہو جاتی ہے نان اسٹاپ تو یہ حیدرآباد جو ہے وہ تباہی کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ نظام دیکھیں حیدرآباد کا تو بالکل جو ہے وہ بیکار جو ہے نظام ہے حیدرآباد کا. نہ ہی سیوریج کو لے کے بات کریں ہم تو وہ بالکل بیکار نظام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں حیدرآباد کے شہریوں کو. تو اسی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو آج یہ چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ حیدرآباد شہر ایسا ہے کہ مطلب ہے تو سندھ کا دوسرا بڑا شہر، لیکن اگر حیدرآباد میں جس طریقے سے کام ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اب جو سڑکیں بنائی گئی تھی حیدرآباد میں وہ بارش کی ایک بوند بھی جو ہے وہ نہیں سہ سکی، کیونکہ اب وہ سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. دوسری جانب نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیریاب آ گئے ہیں، پمپنگ اسٹیشن نہیں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہو گیا، بہت شکریہ عباس صاحب کا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. اس کی جو ہے ہم اب بات کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے، اور یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں ان کا ایک دھرنا جاری تھا. کل اسلام آباد میں وہ دھرنا ہوا اور کل اسلام آباد میں بڑی ہیپننگ رہی. کافی دن سے جاری ہے ویسے. ہاں، وہ کافی ہیپننگ رہی ہے اسلام آباد میں حکومت کے فیصلے کے خلاف. یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا ڈی چوک میں بڑا پرامن دھرنا ہوا. میں خود بھی وہاں پہ گیا تھا اور اس دوران ایک ملازم جاں باگ ہوا، بیمار تھے، اور اس کے علاوہ ایک کو فالج بھی ہوا. یہ 2 ایک ناخوشگوار واقعے ہوئے. اس کے علاوہ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے فیصلے پر ملازمین سراپا احتجاج ہیں. اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنے کے دوران جس طرح میں نے پہلے بتایا ایک ملازم جان کی بازی ہار گیا، ایک ملازم کا ڈی چوک میں دھرنے کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. سو اس طرح یہ جو تحریک ہے یہ تھوڑا سا اور زیادہ زور پکڑتی جا رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیے تقریباً 8,000 میں غلط نہیں ہوں تو جو ملازمین ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو، پینشن مل جائے گی، ان کو گورنمنٹ گولڈن ہینڈ شیک دے گی. لیکن اسی یوٹیلیٹی سٹور میں تقریباً 8,000 ملازم ایسے ہیں وہ ایڈ ہاک بیسس پہ تھے، کوئی کانٹریکچول بیسس پہ تھے، کچھ تھرڈ پارٹی ملازمین تھے. سو ان کے حالات کا کیا ہوگا، گورنمنٹ کو یہ تمام تر چیزیں سوچنی چاہیے. اور ایک نمرہ یہ دیکھیے چیز کہ ایک طرف آپ کے جو کیش اینڈ کیری ہیں اس کو بوم مل رہا ہے اور ایک طرف آپ کا یوٹیلیٹی سٹور ہے جو کہ میرے حساب سے غریب کو کوئی فائدہ ہو جاتا تھا 10 روپے کا ہی صحیح. ایگزیکٹلی، لیکن میں اس کو 90 سے دیکھ رہا ہوں، مطلب 90 سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 99 میں جب میں نہیں اتنی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن جب بچے ہوتے تھے تو بندہ جو گھر والے ان کو وہ یوٹیلیٹی سٹور میں ساتھ لے کے جاتے تھے، وہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ساری چیزیں مل جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ اب یوٹیلیٹی سٹورز بندش کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھیے تو کیش اینڈ کیری کا ایک بوم آ رہا ہے. ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پہلے ہی ہمارے غریب آدمی کے لیے نا بہت ہی کم کوئی سہولیات ہماری حکومت ہمیں دیتی ہے. اب اس میں یوٹیلیٹی سٹور واز ون آف دیٹ اپیرنٹلی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ اب جب کبھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ بھائی شوگر کرائسس آ گئے اور اس کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ کو چینی نہیں ملے گی، جب اگر ملے گی تو وہ مہنگے داموں ملے گی. پھر کبھی کبھی اچھی نہیں ہوتی. ہاں، آٹے کا بحران آ گیا، بھائی یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ کو آٹا نہیں ملے گا. تو یہ والے مسائل چل ہی رہے تھے، بٹ پھر بھی بظاہر ہی سے یوٹیلیٹی سٹورز تو چل رہے تھے نا. ایک امید تو ہوتی تھی غریب آدمی کو کہ کم سے کم وہ بیسک چیزیں آٹا، گھی، دودھ کچھ تو لے سکتا ہے وہاں پہ جا کے. تو خیر ابھی یہ ہڑتال جاری ہے. بلو ایریا میں پہلے یہ جاری تھی، میں نے خود 3-4 روز لگاتار میں اس کو وزٹ کرتی رہی. میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کے مالکان ملازمین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. تو ان کی کوئی دادرسی نہیں کی گئی اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا ڈی چوک میں دھرنے کے موقع پر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے وہ یہ کوشش کی گئی کہ احتجاج ختم کیا جائے، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پولیس نے حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے یہ جو ہمارا ڈی چوک ہے اسلام آباد کا، اس کے علاوہ سرینا چوک ہے، نادرا چوک ہے، ان کو فی الحال سیل کر دیا گیا. ہاں. لیکن میرے حساب سے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. نہیں، اس میں جو اپڈیٹ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے بس نے کچھ مذاکرات بھی کیے ہیں اور جو ڈی چوک کے اوپر کل ہلہ گلا تھا، ملازمین وہاں پہ گئے. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ پرامن ملازمین تھے،
ان کو واپس سے ریلوکیٹ کر دیا گیا ہے. میرے خیال ہے بلو ایریا میں کسی جگہ پہ وہ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے, جی ہاں, ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس AK فضل حق روڈ کوئی اتنی زیادہ دور نہیں ہے, تقریباً 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں, تو واپس ڈی چوک میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن میرے پاس خبریں یہ ہیں کہ حکومت اس حوالے سے اس کو سیریسلی لینا شروع ہو چکی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز والے بھی ہیں اور جو دوسرے ہیں آپ کے ہڑتال والے, ان کے ساتھ کچھ مذاکرات بھی کریں گے تاجران کے ساتھ, اور ان کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر شاید وہ سیریسلی عمل کریں اور کچھ نہ کچھ ریلیف دیں, اور ان کو ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی, مجھے بھی, پورے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا. تاجران کی ہڑتال کا آپ نے ذکر کیا, کل ہمارے پاس کیونکہ کل آپ نہیں تھے تو ہم نے مختلف جو تاجران کی کمیٹیاں ہیں ان کے صدور سے بات چیت کی تھی, ان سے جاننے کی کوشش کی تھی. تو ان کے جو مطالبات تھے, ایک تو یہ کہ تاجر دوست سکیم, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا متعارف کروایا حکومت نے, ہم اس کے خلاف ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ IPPs کے جو معاہدے وغیرہ ہیں حکومت کو ان کو یا تو ری اسٹرکچر کرنا چاہیے یا ان کو واپس لینا چاہیے, ان کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو حکومت دیکھے, اس پہ نظر دوہرائے اور ان کو بھی مطلب کم کیا جائے. جو ٹیکس ہے, مختلف قسم کے ٹیکس تاجر جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں بھی. اس کے علاوہ جو ایڈوانس ٹیکس کی ایک نئی بات حکومت کی طرف سے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ پے نہیں کر سکتے. نمرا, یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا ایڈیشنل کورسپونڈنٹ ہیں, نمائندہ خصوصی جناب رضوان عباسی صاحب, اس وقت AK فضل حق روڈ پہ اسی ہڑتالی جو کیمپ ہے وہاں پہ. رضوان, بتائیے گا کیا کچھ صورتحال ہے اور کیا ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں حسنین, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں گزشتہ 4 روز سے, یعنی آج ان کو چوتھا روز ہے, وفاقی دارالحکومت میں یہ اپنا جو مطالبہ ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں. حکومت کی جانب سے جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ معاملہ آہستہ آہستہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں ایک بڑی تعداد میں اسلام آباد میں موجود ہیں, اور اس وقت وہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں. گزشتہ روز یہ جو ملازمین تھے انہوں نے ڈی چوک کی طرف مارچ کیا, بڑی تعداد میں لوگ ڈی چوک کی طرف گئے, ڈی چوک میں انہوں نے ایک دھرنا دیا, اور دھرنے کے بعد شام کے وقت جو ثناء اللہ ہیں مشیر حکومت ہیں, انہوں نے ان کے جو ذمہ داران ہیں جن میں سید عارف حسین شاہ ہیں. رضوان, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے شخصیات کو بھی میں دیکھ سکتی ہوں, غالباً یہ لوگ جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے یا تو مالکان ہوں گے یا ملازمین ہوں گے. اگر آپ ان سے کچھ بات کر کے ہمیں مزید انفارمیشن دینا چاہیں تو پلیز یو کین گو فار دیٹ. جی شور نمرا, میں آپ کو بات کرواؤں گا. آپ کی یہاں پر جو سید عارف حسین شاہ ہیں, ایک جو ورکر یونین ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, اور گزشتہ 4 روز سے یہاں پر موجود ہیں. اپنے یہ جو ملازمین ہیں تمام پاکستان بھر سے جو آئے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 14,000 ملازمین ہیں جن کو جو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں حکومت کے ایک فیصلے پر. اور یہاں پر نمرا ایک اور اہم بات کہ جو ملازمین یہاں پر موجود ہیں یہ بلا تخصیص, مطلب ان میں کوئی کنٹریکٹ اور مستقل ملازمین کے حوالے سے یہ احتجاج نہیں ہو رہا, یہ تمام ملازمین کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں کہ تمام لوگ جو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ سید عارف حسین شاہ موجود ہیں جو کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتائیں سر کہ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پر؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چوتھا دن ہے ہمارا یہاں, بلکہ اگر کہا جائے تو 5واں دن ہے, کیونکہ راستے میں بھی لوگ تھے اور ایک دن پہلے لوگ پہنچ بھی گئے تھے, کافی سارے لوگ. کل ہم ڈی چوک گئے, آپ نے ہماری اسٹرینتھ بھی دیکھی ہوگی, الحمدللہ 10-11 ہزار سے زیادہ بندہ یہاں موجود تھا, اور ہم نے دن بھر وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے بعد ہماری رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی, کیونکہ ہمارے جو منسٹر ہیں وہ ان کے بھائی فوت ہوئے تھے, تو حکومت نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور یہ کہا کہ آپ جو ہے نا دھرنا ختم کر دیں. لیکن ہم نے یہ کہا کہ جب تک ہمیں مکمل قانونی طریقے سے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحالی نہیں کی جاتی اور ہمارے مسائل حل نہیں کیے جاتے, اس وقت تک ہم اسلام آباد نہیں چھوڑیں گے. اچھا, عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو مظاہرین ہوتے ہیں, جو احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں, جو حکومتی وفد ہوتا ہے, حکومت کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس چل کے جاتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو بلایا, تو اس پر کوئی آپ کے تحفظات نہیں تھے ان کو؟ دیکھیں جی, ہم سب یہاں جو آئے ہوئے ہیں یہ ایک ادارے کے ملازم ہیں اور حکومت پاکستان کے ملازم ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں آئے, اور نہ ہی ہم کوئی انا پرست لوگ ہیں کہ اپنی انا منوائیں.
ہم نے اپنا ادارہ بچانا ہے, اپنے ادارے کے ملازمین کا روزگار بچانا ہے. ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں اپنے ورکرز کے لیے, لیکن ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم کسی قسم کے لالی پاپ میں بھی نہیں آئیں گے. اگر یہ حکومت یہ سمجھتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ یہاں ہیں. اب مزید 5 دن وہ ہمارا اچھا رضوان, اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو پلیز آپ کو ان کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. ان سے پوچھے گا کہ پی ٹی آئی نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا, تو پی ٹی آئی کے وفد میں سے ان کے پاس کون کون آیا اور ان کو کیا یقین دہانی دلائی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھے گا کہ مطالبات ایگزیکٹلی ہیں کیا. جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو اینکر حضرات ہیں وہ ایک کوشچن ہے ان کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ سے آپ کے اس مظاہرے میں آ رہے ہیں آپ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, تو کوئی ان میں سے پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی وفد, کوئی رہنما آپ کے پاس آیا ابھی تک؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کے لوگ بھی کل آئے ہیں, میں نے حضرات 4-5 آئے ہیں, شیخ وقاص اس میں تھے, اور چونکہ اس وقت ہم مذاکرات میں گئے ہوئے تھے تو ہمارے غیر موجودگی میں وہ آئے تھے, تو انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کی. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ مکمل کھڑی ہے. جے یو آئی نے ہمیں جو ہے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے, جماعت اسلامی نے ہمیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ایون کہ ہمیں نون لیگ کے بھی بہت سے ایم این ایز نے یہ کہا کہ جی حکومتی فیصلہ غلط ہے, ٹھیک ہے ہم حکومت کا حصہ ہیں لیکن ہم آپ کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے. یہ جو جتنے بھی یہاں پر مظاہرین ہیں اور بالخصوص یہ جو رہنما ہیں ان تمام جو مظاہرین کے احتجاج کرنے والوں کے, اور یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے جس میں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش کا, اگر وہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا, پھر جو بقایا جات ہیں بی آئی ایس پی صارفین کے حوالے سے جو حکومت نے ان کو ادا کرنے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو گریجویٹی ہے ان کی, اور پھر جو اہم بات ہے جو غیر مستقل یعنی جو ایڈہاک اور ڈیلی ویجز جو ملازمین ہیں جن کی تعداد 8,000 سے زائد ہے, اگر ان کو مستقل نہیں کیا جاتا تو ہم یہ دھرنا دیں گے اور غیر مہینہ مدت تک دیں گے. غیر مہینہ مدت تک. جی رضوان عباسی, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اس وقت اپڈیٹ کر رہے تھے بلو ایئر سے. اور اللہ کرے کہ ان کی باتیں ٹھیک ہوں اور یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں ان کے مطالبات کو مانا جائے, جس میں ملازمین کا بھی نقصان نہ ہو اور ملک کا بھی نقصان نہ ہو. کوئی ایسی درمیانہ راستہ نکالا جائے جس سے یہ معاملات حل کی طرف جائیں. حکومت کو بالکل اس پہ فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بریک, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے پولیٹکس کے حوالے سے. ملکی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے. انٹر پارٹی الیکشنز نہ کرانے پر پی ٹی آئی کی طرح جے یو آئی ایف بھی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سربراہ جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان کو انٹر پارٹی الیکشن جے یو آئی ایف نہ کروانے پر کل طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام فے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو کل صبح 10 بجے طلب کیا ہے. اس سے قبل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا. بالکل جی, یہ تمام تر معاملات ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, جیسے ملک بھر میں مہنگائی کو کم کرنے, عوام کو بھاری بھرکم بلوں سے نجات دلوانے کے لیے جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی کمر کس لی ہے. ایک بار پھر سے جماعت اسلامی کی ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کے بعد پاکستان کے شہر اقتدار میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی. اسلام آباد کے زیادہ تر تجارتی مراکز بھی کل ہمیں مطلب سرگرمیاں وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئیں. آپ اگر تصور کریں تو ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں آپ کو یہ بہت کم ہوتا دکھائی دے گا. اور کل بڑی کامیاب ہڑتال ہوئی تاجران کی جانب سے بھی اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی. وہ الگ بات ہے کہ ان کی بعد میں ایک جھڑپ سامنے آئی. تاجران نے کہا کہ یہ تو ہماری کال تھی اور جماعت اسلامی اس میں ویسے ہی کود پڑی ہے, اور جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتے, ہم تو اصل میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہماری جو جنگ ہے ہم وہ لڑنا چاہتے ہیں. خیر, اسی طرح جو ہے وہ بجلی کے بھاری بلوں ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کی اپیل پر ہڑتال رحیم یار خان میں بھی ہڑتال ہوئی اور اس پہ عمل درآمد اس وقت بھی جاری ہے. دیگر شہروں میں بھی اسی طرح اگر آپ چارسدہ کی بات کریں وہاں پہ بھی اچھی خاصی ہڑتال ہوئی. رحیم یار خان کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کی اپیل پر ہڑتال کی کال پر عمل ہوا. فیصل آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں جماعت اسلامی کے تاجروں کے احتجاج کے دوران کشیدگی دیکھنے میں آئی. اس سے قبل جماعت اسلامی وفاقی دارالحکومت میں دھرنا بھی دے چکی ہے, اور نہ صرف وہ وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں ہی دھرنا دیا انہوں نے, بلکہ مختلف شہروں میں بھی دھرنا دیا. اور جماعت اسلامی اور حکومت کے مابین باقاعدہ مذاکرات بھی ہوئے اور حکومت نے
धरना मुजाहिरीन को बिजली के बिलों में कमी की यकीन दहानी भी दिलवाई थी। वो 2 महीने का जो रिलीफ मिला था उसमें भी जमात इस्लामी ने हमें कहते हुए नजर आई थी कि ये उन्हीं के धरने की वजह से। और हाफिज नईम ने कहा है कि IPPs के मुआहिदों की मनसूखी खुद ताजर बरादरी और आवाम के लिए रिलीफ फराम करेगी। खुद मुख्तार पावर प्रोड्यूसर्स IPPs को 2600 अरब रुपए अदा किए जाते हैं जो बिजली पैदा नहीं कर रहे, और इन तमाम हुकूमतों ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगियाँ भी की हैं और उन्हें इनकम टैक्स से मुस्तस्ना भी करार दिया है। सो ये तमाम तर इशूज़ इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं। और ऊपर से एक और बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है, उसके ऊपर तो हम डिटेल में अगले सेगमेंट में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो इंटरनल सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना बनती है कि आपके यूटिलिटी स्टोर्स का एक तरफ एहतजाज हो रहा है, उसके बाद आपकी शटर डाउन का एहतजाज हुआ। और जो आपने बात की ना मुझे बहुत पसंद आई कि इस तरह का जो एहतजाज था बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले जब एहतजाज होता था तो एक मार्केट बंद होती थी, दूसरी खुली होती थी। मतलब इतना कामयाब हड़ताल कहीं पे देखने को नहीं मिली है, और ये कामयाब हड़ताल हमें कल ही देखने को मिली है। चाहे वो जिस मर्जी ने भी करवाई है, जिस मर्जी ने भी की है, हुकूमत को उसने हिला के ऑब्वियसली रखा होगा, हिला के रखना तो चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत उनके जो मुतालबात है उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ अमल दरामद करे। कुछ एक्टिव नजर आए ना हमें, उनके मुतालिबात को सुने, जो रिजर्वेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करो, जिस तरह भी इसको केटर कर सकते हैं उनको केटर किया जाए। एग्जैक्टली, अगर नहीं करेंगे तो फिर हालात कशीदा से कशीदातर होते जाएंगे। और इवन हमने देखा बलूचिस्तान के हालात भी आपके सामने कि वहाँ पे भी किस तरह के हालात हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों को बसों से निकाल के मारा जा रहा है, और अगर इस तरह के हालात रहे तो एक वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चिंगारी से ही एक बड़ा जो है वो आग का शोला क्रिएट होता है। तो बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, इस्लामाबाद के हालात आपके सामने, पंजाब के हालात आपके सामने, फिर हड़ताल और ताजरों के हालात आपके सामने। तो हुकूमत को कहीं ना कहीं पे चीज़ों को कंट्रोल करना होगा और आवाम को रिलीफ देनी होगी। और जो बलूचिस्तान का आपने तस्करा किया उसमें भी बहुत सारी मजीद खबरें हमारे सामने आ रही हैं। कल जो एक खुदकुश बमबार थी खातून जो थी, उनके मुतालिक कुछ डिटेल सामने आई हैं। 23 साल वो खातून हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, उनके बिल्कुल ऐसे ये लॉ स्टूडेंट है, वो उनका नाम माहिल था आई गेस। जी जी। और उनके जो दोस्त हैं उन्होंने ये कहा कि कभी भी हमें उसकी किसी एक्टिविटी से पता नहीं चला कि वो कुछ ऐसा कर रही है। उसके जो वालिदैन उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं था कि वो उसकी कोई ऐसी गैदरिंग है। लेकिन बाद में जब तफसीलात सामने आई तो वो गालिबन 2022 में किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनी जहां पे उनकी ट्रेनिंग हुई जी बिल्कुल, और BLA का वो हिस्सा बन गई खुदा न खास्ता। और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बस उनकी लास्ट कॉल के बारे में उन्होंने बताया कि 2 रोज पहले उसकी कॉल आई कि मैं खुद ही आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगी, और उसके बाद ये सारा मामला बिल्कुल ऐसे है। तो बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, उसके बाद जो हड़ताल है वो आपके सामने। लेकिन निम्रा मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो इस वक्त हड़तालें हो रही हैं, इस तरह के जो तमाम तर हालात गवर्नमेंट के लिए टफ से टफ होते जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट उसी तरह से हट दर्मी का मुजाहरा करेगी या कहीं ना कहीं पे उनको आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा? क्योंकि बड़ी मिसाल आपके सामने है। देखिए, हट दर्मी बनती नहीं है। जैसे देखे मैंने कहा कि वो लॉ स्टूडेंट थी। अब वो स्टूडेंट जो है वो जब इस तरह किसी लिबरेशन पार्टी के साथ आके वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई स्टेप्स ले सकते हैं, और ये अकेले उनके बारे में बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो ज्यादातर एक बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है, अंडर 25 है। मैं हड़ताल की बात करूं कि हड़ताल मैं ओवरऑल मुल्क की जो सिचुएशन उस पर बात कर रही हूँ कि हड़दर्मी अगर वो बलूचिस्तान में दिखा रहे तो इधर भी नहीं कर सकते। नायब अमीर हैं लियाकत बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जानिंग। कल हड़ताल हुई है और बड़ी कामयाब हड़ताल, एक अनप्रेसिडेंटेड हड़ताल थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हड़तालें इस तरह से कामयाब नहीं होती थी। क्या जो मकासद थे हड़ताल के वो आपको मिले हैं, या फिर अभी आपको हुकूमत से और भी हड़तालें करके अपने मकासद मनवाने पड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखें, हड़ताल तो बहुत ही कामयाब रही है पूरी ताजिर बरादरी ने, और उसकी बैकिंग पे पूरी सनत बरादरी थी, और ख़ास तौर पे जो सार्फिन है, अवाम है, वो हालात से, महंगाई से और इस पूरी शिद्दत से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर एक इज़्तिराब, परेशानी है, और उसकी अलामत है कि ये मुल्कगीर हड़ताल बहुत ही कामयाब रही। जमात इस्लामी ने धरना दिया, वहाँ भी सनतकार भी आए, ताजिर भी आए, तमाम स्टेक होल्डर्स आए, मजदूर आए, किसान आए, और सब ने एक दुआई दी कि भी ये बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, पेट्रोल की कीमतें काबिले बर्दाश्त नहीं है, और ये टैक्सों का अंबार है, और IPPs की वजह से जो पाकिस्तान के अवाम दबते चले जा रहे हैं,
اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. اسی وقت ان سب کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں, حکومت مذاکرات کر رہی ہے, پھر مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا, لیکن روایتی طور پر حکومتی بے حسی اور غیر سنجیدگی کا سلسلہ جاری ہے, اور ایک مرحلہ اب ہڑتال کا آ گیا. ہڑتال کی کال حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دی, تمام تاجر تنظیموں نے بھی اعلان کیا, اور بہت ہی کامیاب ہڑتال رہی. ٹھیک, اچھا لیاقت صاحب, اگر حکومت ٹاس سے مس نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ تو لانگ مارچ ہے اور اسلام آباد کی طرف پیش رفت ہے. اگر صنعت کا پہیہ نہ چلے, دکان نہ چلے, کاروبار نہ چلے, گھر کا چولہا نہ چلے, والدین اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم نہ دلوا سکیں, باعزت زندگی نہ ہو, پھر عوام کے پاس ایک پرامن جمہوری مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. اچھا لیاقت صاحب, لوگوں کے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا, میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا یہ ہڑتال جو ہے آپ کی اور تاجران کی مندرجات اس کے سیم ہے, آپ لوگ سیم پیج میں, آپ لوگوں کی ڈیمانڈ سیم ہے, لیکن جو انجمن تاجران کے صدور ہیں انہوں نے کل واضح طور پہ کہا کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے, ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی کے ساتھ کوئی ہمارا الحاق نہیں ہے, یہ ہماری خود کی طرف سے ہمارے اپنے مسائل کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو کیا آپ لوگ یہ الگ الگ کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بھی ہم تو خود ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ بھی تاجر برادری کو, صنعت کاروں کو, چیمبرز کو کسی بھی پارٹی کا نہ اعلی کار بننا چاہیے, نہ تتیمہ بننا چاہیے, نہ ان کا اسپوکس مین بننا چاہیے, اور انہیں پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ایک اکنامک طاقت بن کے رہنا چاہیے. یہ ہمیشہ تاجر برادری نے اور ان کے مختلف نمائندوں نے اپنے آپ کو حکومتوں اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ کر کے یہ جو شٹر ڈاؤن طاقت ہے, صنعت کی طاقت ہے, معیشت کی طاقت ہے, اس کو کمزور کیا. آج ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ تاجر اگر اپنے اسی سٹانس پر قائم ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, جماعت اسلامی کی طرف سے اگر صارفین کی نمائندگی ہے, تاجروں کے مسائل ہیں اور ان پر ٹیکسوں کا انبار ہے, اور حکمران جو ہیں کہ ان کے پاس تو بے شمار اربے ہوتے ہیں کہ مختلف لیڈرشپ کو وہ زیر کر لیتے ہیں, تو ایک ایسی صورتحال میں تاجر اپنے محاذ پر کھڑے رہیں, صنعت کار اپنے محاذ پہ کھڑے رہیں, اور جماعت اسلامی جو ہے کہ عوامی طاقت کے ساتھ ملک کی معیشت کی اصلاح کے لیے. سر, آپ کے وہی سارے پوائنٹس ہیں جو تاجران کے بھی مسائل ہیں, آپ لوگوں کے سیم مسائل ہیں, تو کیا آفیشلی آپ کی جماعت تاجران کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہی ہے؟ نارے تاجروں کے ساتھ ہاتھ ملے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا آفیشل دھرنا بھی تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم خود کر رہے ہیں. میں تھے اس سٹیج پر تو سب لوگ آئے تھے, یہی تمام تنظیمیں آئی تھی, یہی تمام لیڈرشپ آئے تھے. اس وقت بھی تو ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا, لیکن ہمارا اعلان اس وقت بھی یہی تھا کہ ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی مفاداتی ایجنڈا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو عوام کو ریلیف دلانا آپ چاہتے نے سر جو راولپنڈی میں دھرنا کیا تھا اس کے بعد کوئی اس طرح کا عوام کو ریلیف ملتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. کل بھی آپ ہی کے امیر حافظ نعیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئی پی پی ایس کے جو معاہدے ہیں یہ ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے, تو کیا آپ کوئی نئے دھرنے کا پلان کر رہے ہیں, کیونکہ آئی پی پی ایس کے معاہدے تو ابھی تک وہیں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج, دھرنا اور عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے. ہماری پہلے مرحلے پر یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ عوامی مسائل کے جس پر کوئی سیاستدان, کوئی سیاسی جماعت توجہ نہیں دے رہی تھی, جماعت اسلامی نے دھرنے کی صورت میں اور میڈیا نے ایک بہت ہی قومی اور مثبت کردار ادا کیا, اور یہ بجلی کا بل, پٹرول کا مسئلہ, آئی پی پیز کا مسئلہ, تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ اور غیر ترقیاتی اخراجات کی عیاشیاں اور جاگیرداروں پر ٹیکس نہ ہونا, یہ اب لوگوں کو ازبر ہو گئی ہیں چیزیں, اور یہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی پہلے مرحلے کی کامیابی تھی, اور اسی لیے حکومت دباؤ میں آئی, اس نے معاہدہ کیا. لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم دھرنا مؤخر کر رہے ہیں, ہمارا احتجاج جاری رہے گا. جلسے بھی ہوئے ہیں سر, ہمارے پاس وقت کم ہے, لیاقت صاحب وہ بھی کامیاب ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا لیاقت صاحب. اگلا مرحلہ جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا پہلے بھی اعلان تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو سب کے ساتھ مشورے کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے آپشنز ہیں, ان ساری چیزوں پر ہم غور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد
ایک مناسب وقت پر ان چیزوں کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. میں نے اس عرصے میں حسن اقبال صاحب اور اسی طرح محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزراء ہیں, جی اور پرسوں ترکیہ کے سفیر کا ایک عشائیہ تھا, وہاں وزیر اعظم کے مشیر محمد علی صاحب جو پاور سیکٹر کو دیکھتے ہیں, ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. اور میں نے متوجہ کیا تھا کہ اگر آپ غیر سنجیدہ رہیں گے, عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اور عوام اسی طریقے سے پریشان رہیں گے, تو پھر اس کے بعد تو آپ کو بہت ہی شدت سے لوگوں کے رد عمل کے سامنے کے لیے بالکل ایسے ہی. لیاقت صاحب معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, لیاقت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یہ ایک طرف معاملہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ملک گیر جو ہے احتجاج کی کال ہے, دوسری طرف تاجران کی طرف سے بھی ہے. اس پہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم شامل کرتے رہیں گے. یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک. ویلکم بیک ٹو شو. اب ہم بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے, اور ملکی معیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں تو نہیں آ رہی. حکومت مزید $2 ارب بیرونی امداد کی خواہاں ہے, یہ کہنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جمیل احمد نے بتایا کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پروگرام کی منظوری کے لیے درکار اضافی بیرونی امداد میں $2 ارب حاصل کرنے کے آخری مراحل میں ہیں. اور گورنر اسٹیٹ بینک کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اگلے مالی سال تک مشرق وسطیٰ کے کمرشل بینکوں سے بھی $4 ارب تک اکٹھے کرنے پر پرامید ہے, کیونکہ ملک اپنے بیرونی مالیاتی فرق کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری طرف چیئرمین FBR ارشد محمود لنگڑیال نے تاجروں سے ہونے والی ملاقات میں کہا ہے کہ تاجر دوست اسکیم کسی صورت واپس نہیں ہوگی. تاجر دوست اسکیم کو تاجروں کے تعاون سے ہی نافذ کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی. اب ان تمام تر امور پر بات کرنے کے لیے خاقان نجیب صاحب, جو کہ ایک جانا پہچانا نام ہے, کا ماہر معاشیات ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. خاقان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ سمجھائیے گا کہ اس وقت حکومت اور تاجران کے درمیان یہ جو جنگ چل رہی ہے, یہ بیسیکلی یہ جنگ ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تاجر ٹیکس ادا کرنے سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں, وہ پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں, یا واقعی طور پر حکومت نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا, ان کو پہلے سے بتایا نہیں گیا کہ تاجر دوست اسکیم جو ہے وہ اصل میں ہے, کہ ایڈوانس ٹیکس کے بارے میں کیا ان کو بتایا نہیں گیا تھا؟ تو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیے, اور تاجران اور اتھارٹیز کا جو جسے کہیں گے کوشش ہے کہ ٹیکس لگایا جائے, اور جن کی کوشش ہے کہ ٹیکس نہ لگایا جائے, تو یو گو بیک 20 ایئرس, تو آپ دیکھیں گے جنرل مشرف کے ٹائم پہ ایک رجسٹریشن کی ڈرائیو شروع ہوئی, the government had to take it back. تب سے لے کے آج تک وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. So I think the government, the authorities, Pakistan as whole has found it difficult کہ ہم اپنے تاجر دوست جو کہ پاکستان کی 20% ہیں کاروباری حجم کا, ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں. آج بھی کہانی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. اس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں اتھارٹیز کی, ہمیشہ ہر جگہ پہ ہیں, پالیسی ویکنسز ہماری ہیں, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے, ہر سیکٹر میں ہے. پر دوسری طرف ایک کمیونٹی ہے جو بالکل اگری نہیں کرتی کہ کوئی فکس ٹیکس $500 کا بھی دیا جائے, اور جو اس وقت لگا ہے وہ $500 سے لے کے $60,000 تک مہینہ, اس میں کون سا ایسا بڑا ٹیکس ہے جو پاکستان میں لگا دیا گیا ہے. تو ایک تو یہ بات, اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں. دوسری بات جس میں آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اس کہ کیا ہم بیرونی امداد مانگ کر چلانا چاہتے ہیں ملک, یا لوگ جن پہ جو ڈیو ہے وہ قرض لے کر چلانا چاہتے ہیں. مطلب قرض سے جب تک لوکل اتھارٹیز اس چیز پر جسے کہیں گے ہول ہاگ نہیں جائیں گی, اور ٹیکسیشن ریٹیل ہول سیل انکم ایگری کی جو ہے پراپرٹی کی جو ہے. اب جب تاجر دوست کا اجرا ہوا تو 35 لاکھ لوگ ہیں جو اس وقت رجسٹر ہونے چاہیے, اس میں سے 3 لاکھ پہلے رجسٹر ہیں, اور اس میں آئی تھنک سو کہ اس کی جو اصل تعداد ہے وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. تو جی, اب جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ صرف 60-65 ہزار ہیں, ان میں سے میرے خیال ہے 200 نے ٹیکس دیا ہے, اور وہ کوئی $5 لاکھ بنتا ہے. سو لیٹس بی ویری ویری ریئلسٹک کہ آپ جو امپروومنٹس چاہتے ہیں فارم میں, وہ آلریڈی گورنمنٹ کرنے کو مطلب ریٹریو کر گئی ہے اپنی پوزیشن سے. شاید ویلتھ ڈیٹیلز نہیں مانگیں گے, بینک اسٹیٹمنٹس نہیں مانگیں گے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اتھارٹیز شوڈ اسٹینڈ فرم, بٹ اپنا کام ٹھیک کریں. اگر کوئی کباہتے ہیں ان ٹرمز کے کس پہ 60,000 لگنا ہے, کس پہ 5,000 لگنا ہے, کس پہ 500 لگنا ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ فکس ٹیکس نظام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں پہ ایک ہی ٹیکس لگ جائے, بٹ ہو سکتا ہے ہم میں سے میری انکم زیادہ ہو آپ سے, تو اس کو اگر یہ کباہت
جی تو وہ انصاف نہیں ہے, یہ میں بات مانتا ہوں. خاقان صاحب مجھے صرف یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف تو سٹاف لیول معاہدہ تھا جو کہ ہم نے اونے پونے ایک دم سے اس کو ایگری کروا لیا تھا آئی ایم ایف سے, لیکن اب جو 6 سپتمبر کو ان کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ڈنمارک بھی شامل ہے, یوگنڈا بھی شامل ہے, ویتنام کے جیسے ملک بھی, اور 7 ملک اور شامل ہیں, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان وہاں پہ شامل نہیں ہے. سو ان کو بھی بہت سارے کنسرنز ہیں. اب یہ معاہدہ کتنا ڈیلے ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جو $7 ارب ہمیں آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے تھے؟ ایک یہ کہ پاکستان کو آئی ایم ایف فیسلٹی کے بغیر چلانا پروڈنٹ نہیں ہے. $26 ارب اس سال اکٹھے کرنے ہیں بغیر آئی ایم ایف کی سپورٹ کے. نہ ری پروفائلنگ $12 ارب کی ہوگی, نہ $4-5 ارب کمرشل حاصل کر پائیں گے. اب یہ سارا جو ہے یہ ایگ اینڈ چکن سی سچویشن ہے. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ $26 ارب کی ساری جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کر لیں. آئی تھنک اتھارٹیز نے تھوڑا سا جلدی اناؤنس کر دیا کہ اگست میں ہو رہا ہے. جب تک ایل او آئی سائن نہ ہو جائے اور بورڈ کے پاس نہ چلا جائے انکنڈیشنلی, کنٹریز کو آئی تھنک ویٹ کرنا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی تھوڑا لینینٹ رہے, بیکاز آئی ایم ایف کی سپورٹ ہی تو چاہیے اس 26 ارب کو اکٹھا کرنے کے لیے. تیسری بات جو امپورٹنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے سائٹ پہ ایک پروفیشنل ٹیم بنائیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام چلائے. ابھی تو آپ نے پہلی ہنڈرنس دیکھی ہے ایکسٹرنل سیکٹر پہ. آئی تھنک ڈومیسٹک سیکٹر پہ بھی ٹیکس کلیکشن میں آپ کو کمی آ سکتی ہے. آپ کو تقریباً 100 ارب یا 80 ارب ٹیکس کم ایف بی آر جمع کرے گا اس مہینے. سو 11 پی ایچ ڈیز آتے ہیں فنڈ کی طرف سے آپ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. 10, 9, 8 یہ فگر رہتا ہے. وہ 24 گھنٹے پاکستان پہ کام کر رہے ہیں. سو ہیو اے پروفیشنل ٹیم. پروفیشنل سے مطلب جو لوگ پاکستان میں آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا سمجھتے ہوں, جو لوگ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہوں, جو وہ بھی انسان ہی ہیں آئی ایم ایف والے, جو ان کے گفتگو ان کی زبان میں کر کے ہم بھی انہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ان کو سمجھا سکیں کہ واٹ از گڈ, واٹ از ناٹ گڈ. ہم نے جب 13-16 کا پروگرام, ایک ہی پروگرام پاکستان نے اپنی زندگی میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کمپلیٹ کیا. جب میں نے یہ پروگرام پاکستان کے لیے چلایا تو آئی واز ویری کلیئر. We had a professional team. They used to do the professional modeling and then we used to have a discussion with the fund. اب بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. آپ نے پہلی یہ ہرڈل دیکھی ہے. آئی ریئلی تھنک کہ یہ اوور کم کر لے گا پاکستان. سپٹمبر نہیں تو سم ٹائم ان اکتوبر جو بورڈ ہے اس کی اپروول کے لیے چلی جائے گی یہ چیز. ٹھیک اوکے. اچھا خاقان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ جو ریٹیلرز ہیں یا جو تاجران ہیں ہمارے جی ڈی پی کا 20% بناتے ہیں وچ اوبویسلی از ہیوج, اور دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو چیئرمین ایف پی آر محمود لنگریال صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم تاجر دوست اسکیم کو کبھی بھی واپس نہیں لیں گے. تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ ڈیڈ لاک اوبویسلی ہماری معیشت کو جا کے تو مزید پنکچر کرنے میں اس کو مدد کرے گا. تو آپ کو اس کا سولوشن کیا نظر آتا ہے, اور اس کے جو مسائل ہیں وہ مزید بڑھتے ہوئے اوبویسلی آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے؟ پروفیشنلی ساؤنڈ ٹیکس اسکیم جس میں جو کباتے ہیں, چاہے وہ فارم کے بھرنے میں ہیں, چاہے وہ فکس ٹیکس کے اجرا میں اگر کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں, اینڈ اے پروفیشنلی کمپیٹنٹ ٹیم ڈسکسنگ ود دا اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ سارے تاجران, وہ جو 2 مین تنظیمیں ہیں, اور ان کی جو خدشات ہیں ان کو دور کریں. پاکستان میں آج تک ٹو نیگوشیٹ آؤٹ اے سیٹلمنٹ ہم کئی جگہ پہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے. لیٹس ہوپ کہ اس دفعہ ہم یہ کامیاب ہوں. ایک اگر ڈسٹنس ہو میری اور آپ کی سوچ کے درمیان تو اس ڈسٹنس کو پورا کرنا ہے. پر جو اسٹیٹ کا مائٹ ہے, جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے, جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے ان ٹیکس کلیکشن, اور ٹیکس کلیکشن ایک سب سے جیسے کہیں گے امپورٹنٹ جز ہے گورننس کا, اس کو پورا کیجیے. وی اسٹینڈ ود دی اتھارٹیز, وی اسٹینڈ ود دا اسٹیٹ, کیونکہ 25 سال سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی سٹوری ریپیٹ ہو. پھر وہی سٹوری ریپیٹ ہوگی آئی ایم ایف کے جانے کی اور قرض مانگنے کی. اچھا خاقان صاحب, یہ جو سٹوری ہے نا ڈیٹ والی, وہ بھی یہی تو ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو رول اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ آئی ایم ایف کی جانب سے اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے ڈیٹ کے حوالے سے کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. کوئی ریسٹرکچرنگ کس طرح کرنی ہے, ہم نے ملکوں کو پیسے واپس کس طرح دینے. ابھی جب چائنا کے پاس بھی ریکویسٹ لے کے گئے تو سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ بھی کر دیا جائے تو آپ واپس کب دیں گے. یہ تو اسی طرح چلتا آ رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 25 سال سے, اور یہ ڈیٹ بھی ہمارا بس وہ رول اوور کرنے کی جانب جا رہے ہیں ہم. تو بات یہ ہے کہ ایوری ویئر دیر ہیز ٹو بی اے گڈ اسٹوری بائی دی اتھارٹیز. بہت پہلے ایک میجر اینکر نے رات کو 10 بجے مجھے انٹرویو کیا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. تو میں نے تب اس کو کہا تھا کہ آپ کے پاکستان کے ڈیٹ, چاہے وہ آئی پی پیز کا ہو, چاہے وہ ایکسٹرنل پبلک سیکٹر ہو, اس سب کو ری پروفائل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ نہیں چل پائیں گے. اب آپ کو وہ کام کرنا ہے نا, پہلے دیکھیں کہ آپ کی کیا سٹوری ہے. اگین پروفیشنل ڈیٹ مینیجرز ہیو ٹو کم ان, ڈو دیٹ ورک, اور یہ کوئی ایکسٹرنل نہیں ہونے چاہیے. آپ
کو پہلے ایک ٹیم آف پروفیشنل ڈیٹ مینیجرز، میں نے اس پہ ایک پرچہ بھی لکھ کے اسٹیٹ کو دیا ہے کہ یہ ہے پرچہ، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں، ڈیٹ کیسے ری پروفائل ہوگا، چائنا کا کیسے ہینڈل ہوگا، بائی لیٹرل کیسے ہینڈل ہوگا، ایکسٹرنل کون سا جو ہے ری پروفائل ہوگا، کون سا واپس جائے گا، نیا آئے گا، کیسے آپ گرین بانڈز فلوٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ ڈیٹ کی ریلیف لے سکتے ہیں آن پاورٹی اسپینڈنگ، آن گرین اسپینڈنگ. میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ہی رکھ دیا ہے اس پرچے میں، وہ 1 پیج کا پرچہ تھا اور میں نے بڑی کلیئرلی اس میں لکھ کے دیا تھا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 سال پرانی بات ہے جب میں نے اس میرا خیال ہے ٹی وی اینکر کو انٹرویو، کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو کہنے کا. اگین مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ویری ہائی لیول آف کمپٹنس چاہیے جو اس چیز کو سمجھتے ہوں. If I had to ever do this, I would have to put a team together which does all this work. Then you can go to China, then you can go to Paris Club, then you can go to all these people and have a chat with them کہ جی یہ ہے. Then you can tell the IMF also کہ this is my plan, how I want to move forward. یہ تو ایک بات ہے. اس سے 2 سے 4 روپے بجلی کی قیمت میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا بجلی کا ایشو کا ایشو، گورننس کا ایشو ہے. آل دی ایشوز ان دی اینڈ آر کہ آپ پروفیشنل کمپٹنس جیسے جیسے بلڈ کریں. اب ایک ٹاسک فورس حکومت نے ضرور بنائی ہے پاور سیکٹر میں. میں امید کرتا ہوں کہ جو مسائل پاور سیکٹر کے ہیں وہ اس کو حل کر لے گی. وی ریئلی ہوپ کہ وی ہیئر سم مور گڈ نیوز آن دیٹ. سو یہ سارے کام اچھا. اب اچھی بات کیا ہے، واٹس اے گڈ اسٹوری فار دا پیپل آف پاکستان، کہ اگر یہ ہم سارے کام کر دیں اگلے 5 سال میں تو ملک میں جو کیفیت ہے ایک ڈسکمفرٹ کی وہ چلی جائے گی، بارنگ ایوری تھنگ ایلس. اور پاکستان 5 سال بعد اس ٹریجیکٹری پہ آ جائے گا کہ انفلیشن نیچے ہی رہے گی، 5% کے اندر انٹرسٹ ریٹ نیچے ہوں گے، بزنس پک اپ کر جائیں گے. سو دیر از اے اسٹوری دیر. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ موڈیز کی جانب سے جو رپورٹ آئی ہے وہ پازیٹیو ہماری ریٹنگز آئی ہیں، اس کا بھی کوئی فرق پڑے گا؟ ایک طرف موڈیز کی پازیٹیو ریٹنگز ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان کے انٹرنل حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ہم $2 ارب کی جو وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے اس کو بھی پورا کرنے میں وہ جو IMF کی کنڈیشن ہے وہ ہم ابھی تک پورا نہیں کر رہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. موڈیز کی اپ گریڈ جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان نے IMF کی انگیجمنٹ کے بعد اپنے ریزروز بھی بہتر ہو گئے، میکرو اسٹیبلٹی بھی آ گئی. پاکستان میں یہ جو انفلیشن ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈنگ ہے، ایکسٹرنل پوزیشن بھی سنبھل گئی ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے موڈیز نے پاکستان کو 1 نوچ اپ گریڈ کیا. وی آر اسٹل ان دی ہائی رسک کیٹیگری، وی آر ان این انکمفرٹیبل کیٹیگری، بٹ دیر از اے پازیٹیوٹی دیر. اس سے جو $12 ارب رول اوور کرانے ہیں، جو نیا قرضہ لینا ہے، اس میں مدد ملے گی. دیٹ از ایکچولی ویئر وی اسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا خاقان صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے مالی سال تک مشرق وسطیٰ کے جو بینکس ہیں ان سے ہم $4 ارب اکٹھے کر لیں گے، لیکن کبھی یہ بتایا نہیں کہ فریم ورک کیا ہوگا، کیسے اکٹھے کر لیں گے، کانفیڈنٹ اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ اس کانفیڈنس کی کوئی سمجھ آتی ہے؟ کمرشل بینک سے پاکستان نے $4 سے $5 ارب لینے ہیں، یہ واپس جانے ہیں. UAE کے بینک ہیں، کچھ ویسٹرن بینکس ہوتے ہیں، کچھ چائنیز ہیں. یہ شارٹ ٹرم قرضہ 1 سال سے 2 سال کا ہوتا ہے. اٹس ناٹ گڈ قرضہ بیکاز یہ مہنگے ریٹس پر ہوتا ہے، بٹ پاکستان کی نیڈ ہے، اس کو کرنا ہے. میں گورنمنٹ میں بھی بار بار کہتا تھا کہ آئی ایم انکمفرٹیبل ٹیکنگ شارٹ ٹرم کمرشل لونز فار دا گورنمنٹ آف پاکستان، بٹ اب تھوڑے عرصے کے لیے لینا پڑے گا. جیسے ہی یہ IMF کا بورڈ لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ بہتر نرخوں پہ یعنی کہ کم مارکپ پہ یہ پیسے مل جائیں گے. اچھا سر، جو IMF کی شرائط ہیں ان میں 2 ارب کی جو میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا ایکسٹرنل فائنینسنگ تھی، وہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. کیا وہ پوری ہو جائے گی؟ اور یہ جو پروگرام ہے یہ ہمیں کب تک آپ کو پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں $2 ارب میں سے آئی تھنک $1.2 ارب یا سعودی عربیہ سے یا ایک ITFC کی فیسلٹی ہے، ٹریڈ فیسلٹی، وہاں سے. باقی 800 ملین ویسٹرن اور UAE اور چائنیز بینک سے کمرشل لونز جو ہیں ایکسٹرا لینے پڑیں گے. آئی ریئلی ہوپ کہ اگلے آنے والے 1 آدھ ماہ میں یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ تو اب ڈیپینڈ کرے گا کہ سعودی عربیہ کتنی جلدی ریئیکٹ کرتا ہے، ITFC کتنی جلدی ریئیکٹ کرتی ہے، ہماری اتھارٹیز کا فریم ورک کتنا کلیئر ہے. سو ان سب چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، بٹ لیٹس ہوپ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. ہماری پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خاقان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ثانی معیشت کے حوالے سے ان ڈیٹیل. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بریک. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ایوری بڈی. کل حسنین ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، وہ اسی کیس سے متعلق ہمارے ساتھ نہیں تھے. وہ کیس کیا ہے اس پہ ڈیٹیل میں ہم اس سیگمنٹ میں بات کرنے لگے.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी न करने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकेन से जवाबात भी तलब कर लिए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जारी किए गए 2 सफ़हात और 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है, जिसमें ये कहा गया कि हसनैन लियाकत, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और दीगर दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान में खेले जाने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट मैचेस के एक्रेडिटेशन कार्ड जारी न करने से मुतासिर है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी लिखा कि जो मुकदमा है उसके फरीकेन को जो कल 29 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं, तमाम फरीकेन कल तहरीरी रिपोर्ट जो है वो या अपने कमेंट्स जमा कराएंगे। अदालत ने ये नोटिस खुसूसी पैगाम रसानी के लिए या उसके जरिए तामीर करवाने की हिदायत करते हुए कहा कि फरीक नंबर 4 सेक्रेटरी या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी मुतल्लिका रिकॉर्ड के हमरा जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होने जा रहे हैं हसनैन। हाँ, वो आ चुके हैं, वो अदालत आ चुके हैं। चले फिर इसका जवाब इसी हवाले से हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट लोग थे जिनको हम बुला सकते थे, लेकिन क्योंकि एक पटिशनर आपके सामने बैठे हैं, 4 वहाँ पे थे, उनमें से किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वकील साहब को भी, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनाब फैसल साई साहब, बड़े सीनियर साफ़ी हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, फैसल साहब, बताइएगा ये केस किस नौयत का केस था, जिस तरह हम इसकी कवरेज पूरे पाकिस्तान के मीडिया में देख रहे हैं, और आज इस केस को किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? हसनैन, केस तो बड़ा सादा सा है। आपको पता है कि आप जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, और हम जिनकी बात कर रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसने दर्जनों वर्ल्ड कप, दर्जनों इवेंट्स जो हैं वो कवर नहीं किए हुए। मतलब वो लोग हैं जिन्हें किसी तारुफ की मतलब ये मोहताज नहीं है, या पीसीबी भी ऐसा नहीं हम कह सकते इनको नहीं जानता। इशू क्या बनाया जिस वजह से इनकी एक्रेडिटेशन को रिफ्यूज़ भी नहीं किया गया, पेंडिंग में रख के बिला वजह टाइम ज़ाया किया गया। एक टेस्ट गुजर चुका है, अब दूसरा भी होने को है। केस आपको भी पता है क्योंकि आप खुद भी मुतासरा फरीक हैं। अदालत में जब मामला होता है तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इस पे बात करें, क्योंकि अदालती कार्रवाई होती है, हम उसमें ना डिक्टेट कर सकते अदालत को जितना को हम समझते हैं। मेरे ख्याल में जो पहली इब्तदाई समाअत में उसमें तो फ्रीकैन को नोटिस ही होता है, जैसे कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फ्रीकैन को नोटिस किए, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया, वो अभी अदालत में मौजूद भी हैं। प्रोसीडिंग होनी है क्योंकि सारे अभी वेट कर रहे हैं। केस ये है कि 4 से 5 लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं इस्लामाबाद के, वो जेन्युइन जर्नलिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दर्जनों, रावलपिंडी में, बाकी शहरों को छोड़ें, यहीं पे कवर किए हुए। क्यों उनको जानबूझ के उनके जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है पेंडिंग रखा गया? मकसद सिर्फ मतलब और मकसद ये था, पीसीबी शायद पैगाम देना चाहता था कि आप तनकीद बंद कर दें। अब क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है आप तनकीद नहीं करेंगे तो क्या उनकी तारीफ करेंगे? T20 में आपने जो हालात देखे, उसके बाद T20 के बाद जो बांग्लादेश के खिलाफ इतनी शर्म, बराए इस्लाह को तो आप हिट कर भी नहीं सकते ना, वो तनकीद बराए इस्लाह है। एग्जैक्टली, तनकीद बराए इस्लाह है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खासकर जो चेयरमैन साहब हैं, मे भी वो ये समझते हैं कि जो तारीफ करेगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं, जो तनकीद करेगा उसके लिए दरवाजे बंद हैं। जो साफ दिखाई दे रहा है ना, इन्होंने क्या तनकीद की है? क्रिकेट टीम को बेहतरी के लिए कहा है कि अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आप अमेरिका जैसी बिल्कुल नई टीम से हार रहे हैं। उससे पहले हमारी जितनी भी सीरीज होती रही, हम इतनी बुरी तरह हारते रहे। तो अभी बांग्लादेश के खिलाफ हमने क्या किया? बिल्कुल ऐसे ही सामने अपने घर में आके उनसे हारे हैं। वो टीम जो अपने घर में उनके जिस तरह के सियासी हालात चल रहे हैं, उनकी हजारों टेंशन है, वो टेंशन में हमें टेंशन देगी आगे। एग्जैक्टली, हमें वो बड़े आसानी से हरा के जा रही है और हम तनकीद भी नहीं कर सकते। तो हमारे मसाइल सामने थे ना, वो एविडेंट थे, तो उनके खिलाफ तो बोलना ही है। फिर जाहिर साफियों ने और क्या करना है? जब साफी बोलते हैं तो फिर यही होता है जो इनके साथ हो रहा है। अच्छा फैसल साई साहब, कल आप भी अदालत में मौजूद थे, आज भी हम इसके बाद अदालत जाएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब क्योंकि खुद भी एक बड़े नामवर साफी रहे, तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 19A के तहत साफियों का एक आईनी हक है कि वो कमेंट भी कर सकते हैं, तज्जिया भी कर सकते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं, आपके हक में और रिस्सा के हक में फैसला आएगा? देखिए, केस तो बड़ा क्लियर है, लेकिन ज़ाहिर अदालत तमाम नज़ीरें देखनी होती है, तमाम शवाहिद देख के उसके बाद ही कोई उन्होंने फैसला करना होता है। अदालती फैसला मैं वही बार बार फिर कहता हूँ कि हम जब तक फैसला आ नहीं जाता हम कमेंट्स प्रॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत बेहतर जानती है, बेहतर समझती है, बेहतर देखती है चीज़ों को। अदालत ने जो इब्तदाई समाअत पे देखा, उन्होंने कहा दूसरे फरीक को बुला के उनको भी सुन लेते हैं, इशू है क्या। आज उनको सुनेंगे, उसके बाद उसको प्रोसीड करेंगे, आगे जाएंगे, उसके बाद जजमेंट आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सा केस है कि वो लोग हैं जो बार बार, इससे पहले दर्जनों इवेंट्स कवर कर चुके हैं,
जानने वाले कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्रेश चेहरा जिसको इन्होंने ओबलाइज करना है, ये ओबलाइजिंग वाला केस भी नहीं है, एग्जैक्टली ये राइट्स का केस है। तो मेरा ख्याल है तो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी जो हैं उनसे जवाब तलब किया गया था, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या जवाब जमा कराएंगे वो? देखिए उनसे पैरावाइज उन्होंने कमेंट्स मांगे थे कि डिटेल्स बताएं कि क्या वजूहात हैं कि आपने इनके ना रिफ्यूज़ किए हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेंडिंग में क्यों रखा है, ऑलराइट, उसकी डिटेल्स वो जमा करवाएंगे, जो भी वो बताएंगे। मतलब हो सकता है वो कोई भी कमेंट्स देखते, अगर जियो का है तो वो कहेंगे शायद हमने किसी और को दे दिया है या कोई और भी, बहरहाल वो उनका जवाब है, तो अब इंतजार किया जाएगा। फैसल साहब, आप बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो 5 के 5 पटिशनर्स हैं, इनके केस को एज ए होल देखा जाएगा या हर पटिशनर के केस को अलग अलग से अदालत एनालाइज करेगी? हसनैन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हर पटिशनर का अलग अलग केस देखा जाएगा, हर एक की ज़ाहिर इदारे भी डिफरेंट हैं, हाँ, उनका मौक़िफ़ भी डिफरेंट है, उनकी एविडेंस भी डिफरेंट है, तो अदालत पहले तो सारों को एक साथ देखी क्योंकि इसमें आपका वकील एक है, लेकिन उसके बाद जब अलग-अलग पटिशनर, क्योंकि 5 लोग हैं तो सारों को अलग-अलग सुना भी जाएगा, देखा भी जाएगा और उन पे जजमेंट भी हर एक ठीक हो। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब खुद भी एक नामवर सहाफ़ी रहे किसी दौर में, सहाफ़ियों के साथ उनके ही दौर में ये सब हो रहा है, आयरनी है। तो वो वैसे ही होता है, वो ऐसे ही है ना कि जैसे वो माजद के साथ लफ्ज बड़ा जी औरत ही औरत को साफी का यहाँ पे थोड़ा सा शायद तनकीद नहीं बर्दाश्त कर पा रही, यही वजह। ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी है और कल रावलपिंडी टेस्ट मैच भी स्टार्ट हो रहा है। हमें एक्रेडिटेशन मिले ना मिले, आप एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ने वहां पे जाके कवर भी करना है। क्या चेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? और आपने लास्ट टेस्ट मैच भी देखा होगा, वैसे ज्यादातर तो आप हमारी वकालत ही वहां पे करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पाकिस्तान की वो तमाम तर जो हार है वो देखी है। अब पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर तो जरूर है, लेकिन क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए 2 से 3 बॉलर जो है वो चेंज कर रहे हैं, नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं। जैसे मोहसिन नकवी साहब पहले भी बात कर चुके हैं कि पूरा टीम में जो स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, बैकडोर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। काम क्या हो रहे हैं? काम अगर हो रहे तो नजर आ जाते। पहले टेस्ट में तो आपने देखा कि सऊद शकील के अलावा या मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम मुकम्मल फ्लॉप हुए, उसके अलावा साइम अयूब बेचारे वो फ्लॉप हुए। बॉलर्स की जो शाहीन शाह अफरीदी वो उस तरह नहीं दे सके, बड़े एक लंबे अरसे बाद नसीम शाह वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है 1 से 2 जो नए बॉलर उनको चांस दिया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि दूसरे टेस्ट में कम बैक करें, लेकिन हालात तो बहुत बुरे लग रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है होम ग्राउंड में जब पहली शिकस्त होती है तो दोबारा कम बैक करना बड़ा मुश्किल दिखाई। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे खबरों के मुताबिक पिच जो एक बार फिर से बॉलिंग पिच है, इसकी क्या विकेट? ये बड़ा एक अजीब है, आपको पता है ये पिंडी क्रिकेट से समझाइएगा कि विकेट किस तरह बनाते हैं, निकलती क्या है? असल में ये पिंडी जो क्रिकेट का ये ग्राउंड है हमेशा एक पिच का मसला रहा है। आपको पता है इसको 2 दफा फाइन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ये बॉलर को कहते हैं कि बॉलर को बिल्कुल मारने के लिए पिच बनाई जाती है, इतनी डेड विकेट ये बनाते हैं कि बॉलर पूरा जान मारता है, लेकिन वो जहां सोच रहा होता है कि मेरी बॉल जाएगी वहां नहीं जाती। एग्जैक्टली क्योंकि वो इतनी आप कह रहे हैं कि बैट्समैन फ्रेंडली विकेट बनाते हैं कि बस बॉलरों को मार पड़ती है। तो यही वजह है कि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता, एक रिजल्ट आया वो भी हमारे खिलाफ। ये जो निम्रा ग्रास की बात कर रही है, ये इस दफा भी ग्रास आपको ऊपर ऊपर नजर आएगा, नीचे वही नेचर होगी विकेट की? नेचर मेरे इनके पास मेरा ख्याल है यहाँ जो पिच डिजाइनर हैं जो बनाते हैं उनके पास ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था, ऑस्ट्रेलिया मंगवाया, लेकिन वो आपने रिजल्ट भी देख लिया। वैसे सारे तजर्बे करते हैं, मेरे ख्याल में सहाफियों को रोके उनके एग्रीडेशन कार्ड्स वगैरह बंद करके ना हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर कर सकते हैं तो सबके रोक दें। पिछला टेस्ट क्या जरूरत है सहाफियों? निम्रा, अगर सहाफियों के कार्ड बंद करने से टीम परफॉर्म करती है तो मेरा ख्याल है सबको बैन कर दें, मुझे भी बैन कर दें, जो मेरा क्रिकेट कार्ड है वो भी निकाल दें। बेहतर रास्ता ये नहीं है कि टीम की परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाए, जो अंदर मसाइल चल रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स, मेरिट का ना होना, दीगर सारे मसाइल जो हम बार बार आइडेंटिफाई करते रहे यहाँ पे बैठ के, उन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, ऐसा होता नहीं है, बस होता है कि गुस्सा उस पे होता है, निकलता है जो समझते हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं। दुख और दारू और ये मसला ही सिर्फ ये है कि अगर आप तनकीद करेंगे आप बाहर बैठेंगे, आपने जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है। अच्छा, मैं आपके साथ एक खबर शेयर करती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया चैलेंजेस के बावजूद उभरते हुए क्रिकेट टैलेंट की शनाख्त और तरक्की को बेहतर बनाने के लिए जदीद AI टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सारी टेक्नोलॉजी, अब पहले ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, हम उसकी बात ही नहीं कर सकते। सर्जरी भी होती रही, सर्जरी भी होती रही, अब AI पे भी आ जाएगी। अब इससे क्या निकलेगा? वो भी कोई ऐसे ही रिजल्ट निकलना है जैसे पहले निकल रही है। हसनैन कहते हैं, हमने जब प्रोग्राम के स्टार्ट में इसका जिक्र किया तो हसनैन कहते हैं कोई टिकटॉकर्स हमारे सामने ना आ जाए AI की वजह से। हाँ ना, सही यही होता है ना। AI जब आपकी वीडियो सारी आप उसमें डालेंगे, ये ना हो कि कोई टिकटॉक पे बच्चा वीडियो डाल रहा है और अगले दिन जो है वो बच्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हो। देखिए ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी वहीं यूटिलाइज होती है जहां कोई परफॉर्म आपका भी अगला कर रहा हो, या परफॉर्म करते नहीं है तो टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे? परफॉर्मेंस आपकी जीरो है, आप बजाय बेहतरी की T20 में आप फ्लॉप आपकी टीम हो चुकी है, टेस्ट में आप बुरी तरह पिट गए हैं, अब वनडे रहा है उसमें पता नहीं अब क्या होता है। लेकिन ये सर हो क्यों रहा है? एक नकवी साहब के आने के बाद
آپ دیکھیے ہم آئرلینڈ سے ہارے, ہم امریکہ سے ہارے, ہم کینیڈا سے ہارے, اب بنگلہ دیش سے ہار گئے. پہلے تو دیکھیں نا, یہ تو الزام جاتا تھا بابر اعظم پہ نمرا کے وہ زمبابوے کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں, چھوٹی ٹیموں کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں. اب وہی بابر اعظم ہے, وہی شاہین افریدی ہیں, وہی نسیم شاہ ہیں کہ نقوی صاحب کے آنے کے بعد اب وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی اچھا نہیں کھیلتے. ایک دم آپ کو یاد ہوگا حسنین کہ ہماری ٹیم بہت اوپر جا رہی تھی اور بڑی بہترین ہو گئی. بابر اعظم کی کپتانی کو بڑا لائک کیا جا رہا تھا, پرفارم بڑا اچھا کر رہا تھا. رضوان اور بابر کی بڑی اچھی جوڑی تھی. وہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور محسن نقوی صاحب دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہم تو بڑا ریفارم لے کر آئے ہیں, بیک ڈور پہ ہم یہ کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے 0/0 رزلٹ ہے. تو میرا خیال ہے کوئی ٹیم میں جو گروپنگ کی بات ہے وہ بھی, اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس کو بھی نہیں ختم کر پا رہے, تو پھر میرا خیال ہے چیئرمین پی سی بی کو اس پہ بھی ریویو کرنا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, دنیا کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے, اور یہ گفتگو آپ نے سنی بھی ہے. یہاں پہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں بریک. آپ نے ایک کام کرنا ہے, وہ یہ کہ آپ نے صبح کی سوچ کو دیکھتے رہنا. بیک ٹو صبح کی سوچ, یہ اب فیورٹ سیگمنٹ ہے آپ کا بھی اور تمام تر خواتین کا بھی. نمرا, آپ کا بھی فیورٹ سیگمنٹ ہے, اور فیورٹ سیگمنٹ ہے, اور تھوڑا سا الارمنگ بھی ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں لوگ کالز بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. نمبر ابھی بتائیے گا, پہلے سیگمنٹ آپ بتائیے گا, اس کے بعد کیونکہ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے, آپ نہیں کرنا. میرا سیگمنٹ ہے, اور اصل میں یہ کوئی خوشی والا نہیں ہے. تھوڑا سا ہم اس پہ افسردہ بھی ہوئے, ہم نے جب یہ رپورٹ دیکھی ہے. ابھی نمبرز آ جاتے ہیں, کالز کر کے آپ ریلیونٹ کوسچنز پوچھ بھی سکتے ہیں. بائی دی وے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رپورٹ, نیوٹریشن انٹرنیشنل کی تیار کردہ یہ رپورٹ ہے جس کا نام ہے کاسٹ آف ان ایکشن ٹول. اس میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان میں 41%, 41% سے زائد خواتین خون کی کمی کا شکار ہیں, جن میں 14.4% میں وزن کم جبکہ 24% میں زیادہ ہے. زچگی کی غذائیت کی حالت مخدوش ہے کہ 1 لاکھ بچوں کی پیدائش پر 186 خواتین کی موت ہو جاتی ہے. ہر سال حاملہ اور 15 سے 49 سال خواتین میں خون کی کمی کے 9,18,154 نئے کیسز سامنے آتے ہیں. خواتین میں خون کی کمی کے حوالے سے 8 جنوبی ایشیائی ممالک میں سے پاکستان چوتھے اور دنیا بھر کے 201 ممالک میں 35ویں نمبر پر ہے. تو یہ سیگمنٹ آلدو ہمارے لیے ہی ہے, لیکن بڑا ہی افسوسناک ہے یہ سب کہ یہ مطلب جہاں 35ویں نمبر پہ بھائی ہم آپ اکثر سکن کی بات کرتی تھی, ساری باتیں کرتے تھے, لیکن یہ جو رپورٹ میں نے دیکھی ہے اس کے بعد میں ایک دم سے سیریس ہو گیا ہوں کہ آج آپ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انم صاحبہ. ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا سب مسائل ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم گڈ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے رپورٹ شیئر کیا ہے, آئی ایم شیور کہ اب آپ نے اسٹیٹسٹکس بھی اس کے سن لیے ہوں گے, کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین میں خون کی اس حد تک کمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ اچھا, خون کی کمی جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں انیمیا کہتے ہیں. حاملہ خواتین میں پریگننسی کے دوران خون کی کمی کے اسباب بہت سارے ہیں, جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیفور پریگننسی یا حمل سے پہلے ہی خون کے چیک اپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو خون کی کمی لاحق ہے. ڈیورنگ پریگننسی جب بچہ گرو کرتا ہے, بچے کی نشو نما ہوتی ہے, تو ماں سے بچہ وہ ساری انرجی, وہ ساری آئرن, نیوٹریشن سب ماں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے, تو ماں میں خون کی کمی لاحق ہو جاتی ہے. اب اس کے اسباب میں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سپلیمنٹس پریگننسی میں پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں, وہ پیشنٹس یا تو اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لے پاتی, یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ نہ لے پائیں, تو اس کی وجہ سے خون کی لاپرواہی اور غفلت بھی بڑا عام ہے پاکستان میں. یہ بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری معاشی حالات کی وجہ سے بھی لوگ نہ غذا پہ اپنی توجہ دے پاتی ہیں, خواتین خاص طور پہ, کیونکہ جب میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں کچھ کھانا بنتا ہے تو اچھی چیز مردوں کو دی جاتی ہے, عورت اپنے لیے جو ہے وہ سب سے آخر میں, اگر بچا تو ٹھیک, نہ بچا تو بھی خیر ہے. اور دوسرا یہ میٹ کی کنزپشن جو ہے, کیونکہ آئرن 2 طرح سے بنتا ہے, ایک ہیم آئرن ہوتا ہے, ایک نان ہیم آئرن ہوتا ہے. ہیم آئرن جو ہے وہ تو میٹ کی کنزپشن سے آتا ہے. آپ خود بتائیں کہ ہماری خواتین میٹ کی کتنی کنزپشن ہے, ان کی کتنا زیادہ وہ گوشت کھاتی ہیں ایک ہفتے کے دوران. ہماری او پی ڈی میں آپ کے جو ہے, آپ شیئر کر رہی ہیں کہ 41% خواتین, ہم جب اپنی او پی ڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن کے اتنی زیادہ معاشی حالات بہتر نہیں ہیں, پیمس میں اس طرح کے ہی لوگ آتے ہیں, تو ان میں مجھے لگتا ہے کہ 70% خواتین جو ہیں وہ خون کی کمی سے لاحق ہیں, ان کو خون کی کمی ہے. اور ہم جب ان کو
ड्यूरिंग डिलीवरी जब देख रहे होते हैं तो डिलीवरी के दौरान खून के बह जाने की वजह से मौत की एक सबब ये भी है कि दौरान हमल खून की कमी को हमने सही से डील ना किया हो या औरत की लापरवाही की वजह से खून की कमी हो। अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624-946। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कम वजन बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसकी भी सबसे बड़ी वजह खून की कमी है। दौरान हमल माँ में अगर खून की कमी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी चला हो तो वो बच्चों में एक तो वक्त से पहले डिलीवरी, जिसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी भी कहते हैं, और दूसरा नौमौलूद बच्चे, उनकी नशोनुमा भी फिर मुतासर होती है, उनकी जहनी नशोनुमा भी मुतासर होती है अगर माँ ने सही से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई सप्लीमेंट्स ना लिए हों या अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो ना दी हो। तो ये सब चीज़ें एज अ होल बच्चों को भी फिर मुतासर करती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बेहतरीन सोर्स जो है तो खून बनाने के लिए आपको जो ज़ाहिर है आपको ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और मुआशी मामलात हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि औरतें मर्द कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता, खासतौर पे गोश्त वगैरह या कोई बहुत ही फैंसी किस्म की डाइट। तो कोई ऐसी डाइट बताएं या कोई ऐसा हल बताएं कि जो हमारी बहुत ही गरीब या पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन है वो एटलीस्ट कुछ तो अफोर्ड कर सकती है ना अपनी सेहत के लिए। अगर हम सब्जियों की बात करें तो पालक सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन सोर्स है आयरन की, और आयरन से ही खून बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन पालक हमारे यहाँ ये है कि वो पका के इतना ज़्यादा उसको पकाया जाता है कि उसके साथ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो पालक का इस्तेमाल सही तौर पे अगर किया जाए तो वो बहुत अच्छी सोर्स है खून बढ़ाने की। खजूर जो है एक तो सस्ती भी है, 2 खजूर, अगर 2 से 3 खजूर डेली अगर एक हामला खातून लेती हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी सोर्स है आयरन और खून बढ़ाने की। और ये सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगी इन दो चीजें करने से जी। और भी सप्लीमेंट्स तक है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अफोर्डेबिलिटी पे ये है कि जब हम अपनी बाकी जरूरियात पूरी करने के लिए हमारी प्रायोरिटीज में हेल्थ जो है ना वो डाउन द लिस्ट है, लीस्ट प्रायोरिटीज में ना वो डाउन द लिस्ट है कहीं। तो उसको अगर देखा जाए तो अगर एक जोड़ा ना लिया और सप्लीमेंट्स लेके खा लिए तो वो लॉन्ग रन में जाके इफेक्ट आपको फायदा वो देगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये लीस्ट प्रायोरिटी हमारी वजह से है, डॉक्टर्स की वजह से है, किसकी वजह से? क्योंकि अब जब कोई भी शख्स डॉक्टर के पास जाता है ना तो वो इतने ज्यादा टेस्ट और इतनी ज्यादा बातें होती है कि डॉक्टर्स की बातें अक्सर किसी आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती। ऐसा नहीं है। देखें, अवेयरनेस जो है वो नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए। इस चीज़ को हमें स्टेट लेवल पे एग्जैक्टली हमें जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स को भी अपने साथ बिठाना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये अलार्मिंग है, और इसकी वजह से माँओं की मौत जो है आज भी एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से, खून बह जाने की वजह से नंबर बढ़ रहा है। उसका नंबर इसको डील करना जो है हुकूमती इदारों को भी इस पे सोचना पड़ेगा बेशक। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल फर्स्ट में आपने जवाब देते हुए कहा था कि पहले ख़वातीन टेस्ट वगैरह नहीं कराती, उनको अपना ब्लड काउंट नहीं पता होता, उनको पता नहीं है कि उनका HB क्या होता है, एंड दे गो फॉर प्रेगनेंसी व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो क्या करना चाहिए ख़वातीन को? किस किस्म के टेस्ट करा लेने चाहिए बिफोर गेटिंग प्रेगनेंट? अच्छा, ताकि उनको पता हो। जब खून की कमी की बात करते हैं तो उसके असबाब में एक जो है ना सबसे बड़ा रीज़न वो थैलेसीमिया है, जो कि अनआइडेंटिफाइड ऐसे ही गुजर जाता है। हमारे काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार हैं, और थैलेसीमिया माइनर जो है वो ज़्यादातर हम तो प्रेगनेंसी में ही आके आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये जो है मौरूसी बीमारी है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को बताएं कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया जो है वो खून के खुलिए अगर नॉर्मल तौर पे ना बने, खून में 3-4 तरह के सेल्स होते हैं, जो कि एक तो रेड सेल है। रेड सेल तो ये अनआइडेंटिफाइड अगर रहता है तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा फिर? अगर आपको चिड़चिड़ापन है, थकावट महसूस हो रही है, आपको डिजीनेस होती है कि जी चक्कर आ रहे हैं बैठे बैठे, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इसके अलावा नींद की कमी, सांस में दुश्वारी, ये सारी अलामात हैं जो कि खून की कमी जिस पे सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए कि उसका टेस्ट करवा के एक दफ़ा देख लेंगे कहीं हेमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है या खून की कमी तो नहीं है, और अगर है तो उसका फिर इलाज भी मुमकिन है, और बर वक्त इलाज से ये सब चीजों से इसके लिए बेहतरीन टेस्ट CBC होगा, आई गेस। कंप्लीट ब्लड काउंट आपको मिल जाता है, काउंट या सिंपल हेमोग्लोबिन भी अगर करा के देख लें। कंप्लीट ब्लड काउंट में ये है कि सारी सेल लाइंस पता चल जाती हैं। बिफोर प्रेगनेंसी अ वुमन शुड एक्चुअली गो फॉर CBC।
यस एग्जैक्टली, अगर सिम्टम्स हैं, ये तो महंगा भी नहीं होता ये टेस्ट, तो आप लोग ये टेस्ट आसानी से करवा अगर सिम्टम्स हैं, किसी में अलामात हैं तो जरूर करवाएं ताकि आप बर वक्त इलाज करा और वो फिर बाद की परेशानी भी pregnancy में तो आपकी कोई खत्म हो problem जाएगी ना ना होना, जब आप टेस्ट की तरफ जाएंगे तो। जी। हमारे यहाँ होता है अक्सर ये कि हम टेस्ट वगैरह करवाते नहीं है और बाद में जाके बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आपको देखनी क्योंकि आपका तो रेगुलर काम ही है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, मजीद क्या वजूहात होती हैं? एक तो चले खून की कमी हो गई, दूसरा हम दो टॉपिक्स को इस वक्त राइट नाउ वी आर कवरिंग, ख्वातीन के अंदर वेट, एक और जो रिपोर्ट में मजे की बात है जो मैं पूछना चाहूंगी, ये भी कहा गया कि 14% वजन कम जबकि 24% ख्वातीन का वजन ज्यादा है, तो क्या वजन का कोई फर्क पड़ता है इस पे, खून की कमी पे वजन का कम होना ज्यादा? खून की कमी की वजह से कुछ लोगों को कमजोरी लाहक हो जाती है, खाने पीने अगर ग़िज़ा अच्छी ना हो, कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं, मोटापा जो है वो भी बन जाता है। खून की कमी की एक रीज़न ये भी है। ठीक, अच्छा, ये जो गवर्नमेंट लेवल पे क्या इक़दाम करने चाहिए? आप यहाँ पे आई हैं और एक तो आगाही मुहिम भी होनी चाहिए, इसके अलावा भी क्या कुछ होना चाहिए स्पेशली हामला ख़वातीन के लिए? हामला ख़वातीन के लिए एक तो मैं कहूँगी कि सरकारी इदारों में जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी प्रोविज़न मुकम्मल तौर पे उनको मिलनी चाहिए दवाइयाँ, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि वो माशी हालात की वजह से ना ले पाएँ। Exactly. तो ये जब प्रोविज़न होगी सब चीज़ों की गवर्नमेंट लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं लेगा इन चीज़ों को, सप्लीमेंट्स को। तो एक तो ये होना चाहिए, दूसरा आपने खुद बता दिया कि आगाही मुहिम होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि किस तरह से वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेल नरिशमेंट के जो फिल वक्त हमारे पास जो पॉलिसीज मौजूद है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि हमारी हुकूमत इससे मुताल्लिक क्या कर रही है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि आज भी क्या पॉलिसीज है वैसे हमारी मेल नरिशमेंट को लेके, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, हो क्या रहा है? एक तो फोर्टिफाइड आटा जो स्टार्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि जी आयरन फोर्टिफाइड आटा, आयरन मिला आटा जो है वो सबको प्रोवाइड किया जाए। Exactly. लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी क्वांटिटी में आयरन है जो कि इस चीज को ओवरकम कर सके। अच्छा, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हुकूमत के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाना इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता है। मेल नरिशमेंट इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। पॉलिसीज तो बना देंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करवाता। नहीं, पॉलिसीज भी नहीं बनी हुई ना। देखिए आपके आयरन मिला आटा अगर आप दे रहे हैं तो वो कितना ही किसी की कोई हेल्प आउट कर सकेगा। एग्जैक्टली, और कितना ही किसी को अवेलेबल है ये चीज़, ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे, ये तो हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और शुरू से ही जब बच्चा पैदा होता है, हमें अपनी माँ को ये भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, माँ का दूध सबसे अच्छी एक गिज़ा है बच्चे के लिए, और वहाँ से ही सब शुरुआत होती है। तो अगर माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना शुरू कर दें और रिलीजियसली पिलाएं, अगर कोई तिब्बी या कोई और शरई मसला नहीं है तो ज़रूर पिलाना चाहिए माँ को अपने बच्चों को दूध, और 2 साल तक पिलाएं ताकि बच्चे में बाद में ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं वो ना डेवलप। डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट आपने उठाया है ये $1 मिलियन पॉइंट है कि आजकल की माएँ मतलब 1-2 महीने में या बिल्कुल इनिशियल डेज पे ही बच्चे को दूसरी तरफ लगा देती हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आपको खुल के कमेंट भी करना चाहिए कि क्या क्या नुकसान हैं इसके। अच्छा, अगस्त जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस मंथ था, जी, और काफ़ी लेवल पे जो है इसकी अवेयरनेस मतलब लोगों को आगाही दी गई। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पे या फिर मीडिया के थ्रू भी इस अवेयरनेस को जो है वो बढ़ाएं ताकि औरतें जो हैं वो बच्चों को अपना दूध दें। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी ख़वातीन मदर फीडिंग से इतना जो है वो डरना शुरू हो गई हैं? हमारे ज़माने में हमारी माएँ दादियाँ जो हैं दे वुड डू इट रिलीजियसली एज यू सेड, तो अभी क्या इतना हम क्या मॉडर्न बिहेवियर की तरफ चले गए हैं जहाँ पे हमें लगता है कि भाई हमें पैकेज्ड मिल्क की तरफ जाना चाहिए? असल ये है कि अब मुझे लगता है कि पहले हमारी माएँ जो थीं वो हाउस वाइफ्स थीं, घरों में होती थीं, तो उनके लिए यही काम था। तो अब वर्किंग वुमेन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इस वजह से भी प्रोबेबली डे केयर की फैसिलिटी नहीं है, वर्क प्लेस पे इतने ज़्यादा उनको डे केयर सेंटर्स होते ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो इस वजह से भी कुछ है। अब देखिए, दिस इज द ओनली रीजन मेरा ख्याल है, ये इसके अलावा भी सबसे बड़ा रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन मॉडर्न भी हो गई हैं, उनको लगता है कि शायद इस तरह से हमारी फिगर खराब हो जाएगी, हमें कुछ और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, वैसे ये ना करने के भी बड़े मसाइल हैं। एग्जैक्टली, तो लड़कियों को ये अगर आप समझा दें कि अगर if you do not go for breastfeeding that causes you breast cancer, जो बड़ा मसला है वो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये सब 2 चीजें जो हैं
یہ کیونکہ ایسٹروجن ہارمون نکل رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے کوئی بہتری ہوتی ہے, تو اس کو ضرور دیکھیں اور کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ. آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کل فرائیڈے ہے. جی فرائیڈے, کل فرائیڈے, کل ہماری ملاقات ہونی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.